الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا اور اپنے والد کو دین کی توحید کی دعوت دی. کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے. یعنی بت پرستی کے خلاف ان کو دعوت دی، بتوں کی کمزوری جو ہوتی ہے اسی کو ظاہر کیا. اور پھر یہ بات کی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا یا سیدھے رستے پہ لے جاؤں گا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کی جو بات ہے وہ کسی سے بھی لی جا سکتی ہے، اگرچہ حق کی ہی ہو، مطلب ہونی حق کی چاہیے، بھلے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بھلے بیٹا ہو پوتا ہو، کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو. حق کی بات لینے میں عمر اور مقام و مرتبہ آڑے نہیں آنا چاہیے. یہاں بیٹا باپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس میری پیروی کیجیے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی کیوں، شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت سے کیا مراد، یعنی شیطان کی باتیں کیوں مانتے ہیں؟ ورنہ تو ہاں، شیطان کی تو عبادت پہلے بھی کوئی نہیں کرتا تھا، آج بھی کوئی نہیں کرتا، سوائے یہ کوئی جو سیٹنسٹ کے نام سے مشہور ہیں، اللہ عالم ان کی کیا حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن دیگر جتنے بھی ادیان ہیں سب میں شیطان کی عبادت ظاہر کوئی نہیں کرتا، سب اس کو برا ہی جانتے ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا کہا تھا کہ اس کے پاس ایک شیطان آتا ہے. لوگوں نے کہا شیطان آتا ہے، جن آتا ہے، ام بھی جن، اس کے پاس کوئی جن آ کے اس کو خبریں دیتا ہے، پھر یہ آ کے ہمیں باتیں بتاتے ہیں. یعنی وہ بھی شیطان کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. کہا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے یہ کان للرحمن، رحمان کے لیے ہمیشہ سے نافرمان ہے، رحمان کا ہمیشہ سے نافرمان ہے. اچھا دیکھیں، یہ ساری باتیں بہت پیار سے ہو رہی ہیں، نرمی سے ہو رہی ہیں، ادب کے دائرے میں ہو رہی ہیں. بات توحید کی ہے، بات حق کی ہے، لیکن انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور سیدھی سی بات ہے، اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ والد صاحب کو دی جا رہی ہے. تو ایک تو دین کی دعوت دینی ہی احترام ادب تمیز کے دائرے میں دینی چاہیے، اور ظاہر ہے اگر آپ گھر والوں کو، ماں باپ کو کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہ بہت ہی اخلاق کے ساتھ تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب، اے بجان میں ڈرتا ہوں، اخاف، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب، یہ کہ آپ کو کوئی عذاب آ کے پکڑ لے گا، من الرحمن، رحمان سے، فتکون للشیطان ولیا، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا. پھر کیا ہوگا، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. کیا مطلب، یعنی جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا، شیطان آپ کا دوست بن جائے گا، اور جب شیطان آپ کا دوست بنے گا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے. اللہ آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور آپ شیطان کے قریب ہو جائیں گے، اور پھر وہ عذاب اور لعنت میں شیطان کا ساتھی ہو جائے گا. تو میں ڈر کھاتا ہوں کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آپ کو آ پکڑے گا. اب جواب دیا ہے کس نے، جی کس نے، ان کے والد نے. کیا جواب دیا، قولا، فرمایا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم ہمارے الہ سے، الہوں سے اعراض کر رہے ہو. یہ راغب یا راغبہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک رغبت کرنا اور ایک ہے اعراض کرنا. ایک ہے اعراض کرنا، ایک ہے رغبت کرنا، انٹرسٹ لینا کسی چیز میں، اور ایک ہے اعراض کرنا. دونوں کا معنی اس میں ہوتا ہے اور دونوں اپوزٹ ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا، آگے جب اس کا صلہ دیکھا جائے گا. اگر صلہ عن کے ساتھ ہوگا، جیسے یہاں پہ راغب انت عن آلہتی، تو پھر کیا ہوگا، اس کا مطلب ہوگا اعراض کرنا. اس کے آگے جو بات چیت آ رہی ہے کچھ نہیں بنے گا. یہ پوری بات صلے میں آئے گی نا، اس کو صلہ کہتے ہیں. جی راغب انت عن آلہتی، یعنی عن آئے گا تو کیا ہوگا، اعراض کرنا وہ ہے نا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ہماری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں. اور اگر لام کے ساتھ اس کا صلہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، یا الہ آئے گا تو کیا ہوگا، یہ رغبت کی طرف آئے گا.
مثال ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. لام جر والا آئے گا جی. جی یا پھر الہ کی طرف آئے گا. ذہن میں بالکل مثال ابھی نہیں آ رہی, آئے گی انشاءاللہ میں دے دوں گا. یہاں آنا یعنی یہاں سے مراد اعراض کرنا ہے. صحیح سمجھ آ گیا. لئن لم تنتہی, ٹھیک ہے اگر تم نہیں رکے اس بات سے یعنی اس دعوت سے, لارجمنک تو کیا ہوگا, میں تجھے رجم کروں گا, سنسار کر دوں گا. ٹھیک ہے تم بیٹے ہو, پیارے پیاری اولاد ہو, تمہیں بڑے اچھے سے پالا ہے سنبھالا ہے, لیکن اگر ہمارے الہوں کے خلاف بات کرو گے, دین ہماری دین کے خلاف بات کرو گے, تو پھر میں تمہارا رجم کر دوں گا, سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیہ, پھر ایک کام کرو, ہاں, اور مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو. وہجرنی ملیہ ایک طویل مدت, اگر تم نہیں رکے تو پھر میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو اور تم کیا کرو, وہجرنی مجھے ایک لمبی مدت کے لیے چھوڑ دو. یعنی بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ, میرے سے الگ ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ میں دوسرے قبیلوں میں قبائل میں تمہارا جو کام ہے وہ بتا دوں, وہ مشہور کر دوں, اور تم ابھی صحیح ہو سالم ہو اور تمہیں میری طرف سے کوئی نقصان پہنچ جائے. قال, اب کس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. سلامتی ہو آپ پر. کیوں ہو بھائی سلامتی, اتنی خطرناک بات ہو رہی ہے, وہ کفر کی طرف جا رہا ہے, دعوت کا انکار کر رہا ہے, سلامتی کیوں دی جا رہی ہے ان پہ. کہہ رہے میں تمہیں رجم کر دوں گا, سنسار کر دوں گا, چھوڑ دو مجھے, نکل جاؤ. دھمکی دی اس سے پہلے کہ تم سیدھے سالم نہ رہو, میری وجہ سے میں کوئی نقصان کر دوں تمہارا. ہاں ہدایت کے بارے میں نہیں, دونوں معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک تو سلامتی کی دعا کی, باقی دوسرا جو معنی ہے زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت پہ عمل کیا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب یہ سامنے سے جہالت پہ مبنی بات کر دی انہوں نے, تو مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے جب بھی آگے سے کوئی ٹیڑھی بات ہو, آگے بحث کا کوئی فائدہ نہ ہو, تو کیا کہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح, زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. کیا ہو, ترک تعلق نہیں ہے, بس سلام کہہ کے نکل گئے. ٹھیک کہ جی بس اب آگے بات نہیں ہوگی. آپ ایک ایسی جاہلانہ بات کی ہے, یعنی علم سے ہٹ کے بات کی ہے, تو پھر ایسے لوگوں سے ہٹ جانا چاہیے, کلام آگے ترک کلام ہو جانا چاہیے, کلام ترک کر دینا چاہیے. لیکن جب یہ کہہ کے ہٹ گئے یا ہٹنے لگے, تو ایک بات کہی, کہا ساستغفر لک ربی, ضرور یا ان قریب میں کروں گا, یا ان قریب نہ کریے, میں ضرور کروں گا, میں ضرور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, مغفرت طلب کروں گا. کس سے, اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ, وہ مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے, وہ مجھ پہ بہت زیادہ مہربان ہے. کیا مطلب, ابھی تو یہ مشرک تھے, تو مغفرت کی دعا کیوں کریں گے؟ تو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ ہاں اس کے بعد منع ہوئے نہیں, مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ان کی ہدایت کی دعا کرنا تھا. جی, یہ مغفرت کی دعا کرنا ان کی ہدایت کی دعا کرنا تھا, کہ ان سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, یعنی مغفرت طلب کریں گے. تو یہ یعنی دعا مغفرت کی تھی, لیکن وہ اس لیے تھی, اس توقع کی بنیاد پر تھی کہ یہ اسلام لے آئیں گے. لیکن جب بالکل کنفرم ہو گیا کہ اب یہ اسلام نہیں لائیں گے, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا ترک کر دی تھی مغفرت کی, ایک وقت تک کی, ایک مدت تک کی, اس کے بعد منع بند کر دی تھی پھر دعا کرنا. جی نہیں, آپ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. صحیح, اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے, بالکل کی جا سکتی ہے, اس کی اسلام لانے کی دعا کی جا سکتی ہے, مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام ہوئے, اسحاق علیہ السلام ہوئے, تو اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قرآن میں منقول ہے وہ کیا ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی, والد کے لیے تب بھی دعا کی تھی. صحیح, لیکن پھر اس کے بعد جب پکا ہو گیا کہ یہ کافر ہی ہیں یا یہ اللہ کے دشمن ہی ہیں, تو پھر دعا نہیں کی. وَأَعْتَزِلُكُمْ, میں آپ سے اعتزال کرتا ہوں. اعتزال کیا ہے, میں الگ ہو جاتا ہوں, میں کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اس سے بھی الگ ہو جاتا ہوں جن کے آپ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں. وَأَدْعُو رَبِّي, اور میں پکارتا ہوں کس کو, اپنے رب کو, اپنے رب کو پکارتا ہوں. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا,
امید ہے ان لا اکونا یہ کہ نہیں ہوں گا میں بدعاء ربی اپنے رب کی دعا سے شقیہ بے نصیب نہیں ہوں گا، اپنے رب کی دعا سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا۔ شقی ویسے بے نصیب کوئی بولتا ہے، شقیون اپوزٹ ہے سعید کا، جی ہاں محروم بھی ہو سکتا ہے۔ پیچھے کہاں؟ ہاں یہ اور کس نے دعا کی تھی؟ ہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی مایوس نہیں ہوا، لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فلم سعید خوش نصیب، خوش بخت، بدبخت؟ یہ مغفرت کی دعا ہی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، ایسا ہی تھا؟ مغفرت کی دعا تب تک کی انہوں نے جب تک واضح نہیں ہو گیا کہ بھائی اب یہ اللہ کے دشمن ہی ہیں اور یہ کفر ہی ہے، کفر پہ ہی مریں گے، تب تک دعا کی، اس وقت تک نہیں کی۔ اللہ نے پھر یہ بیان کیا ہے، اب اللہ کے کہنے پہ کیا ہوگا، بالکل بہت ممکن ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، پس جب یہ اپنے قوم سے علیحدہ ہوئے اور ان سے جن کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی، وهبنا له اسحاق ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا۔ کون عطا کیا؟ اسحاق۔ اور کون عطا کیا؟ یعقوب عطا کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ہم نے ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر اپنا خاندان چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ بیت المقدس کی طرف چلے گئے تھے، تو اللہ نے وہاں اسحاق دیا اور پھر ظاہر ان کا بیٹا یعقوب دیا۔ لیکن پہلے کون ہوا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے، پھر اسحاق ہوئے تھے، لیکن یہاں اسحاق کا ذکر ہے۔ جی جی نہیں حاجر سے تھے نا اسماعیل تو۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا کیا، وَجَعَلْنَا لَهُم اور بنا دیا ان کے لیے، کیا بنا دیا؟ لسان صدق علیہ۔ کیا ترجمہ کریں گے لسان صدق کا؟ سچی زبان، کیا مطلب؟ سچی شہرت، سچ کی، صدق کی ناموری شہرت عطا کر دی، علیہ جو بہت اونچی تھی۔ صحیح؟ یہ اعراب میں کیا بنے گا؟ لسان صدق علیہ، ہاں ہاں یہ مضاف مضافل ہے، لسان صدق یہ مضاف مضافل ہے، علیہ کیا ہوگا؟ صفت ہے کس کی؟ تمیز ہوگا، کیوں بھائی؟ ہاں جی کیا ہے یہ؟ جی علیہ جو ہے وہ صفت ہے کس کی؟ لسان کی، ای لسانن علیہ، ہم نے اونچی آواز، بہت اونچی سچ کی آواز ان کو بنا دیا۔ یعنی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام واحد انڈسپیوٹڈ پرسنالٹی ہیں جو مسلمان، یہودی، نصرانی سب میں ایک ہیں اور سب کے بڑے ہیں اور سب میں مشہور ہیں۔ یہودی بھی ان کو بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم مسلمان تو مانتے ہی ہیں۔ جی حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور یعقوب کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے پوچھا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھے کون ہیں، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، یعقوب نبی اللہ ابن یوسف نبی اللہ ابن یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ، یہ جواب دیا۔ کہا کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، ابن کریم ابن کریم، کریم جو کہ ابن ہے کس کے؟ کریم کے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، چار دفعہ کہا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب، یعقوب بن اسحاق، اسحاق بن ابراہیم، یہ شجرہ ہے۔ صحیح، ہم نے سب کو بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، جن کا مقام بھی اللہ کے سامنے بڑا اونچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہا کہ جی آپ موسیٰ کے کا کچھ ذکر کیجئے، ان کے بارے میں بھی آیتوں کو تلاوت کیجئے، کیونکہ ان کو بھی پیغمبر بنایا تھا، ظاہر ہے یہ اسی کڑی سے آگے جا کے آئے تھے۔ موسیٰ کن کی اولادوں میں سے ہیں؟
یہی اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی پھر اولادوں میں آگے جا کے آئے نا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل، اور انہیں میں موسیٰ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، ان کی اولادوں میں کئی کافی آگے جا کے آتے ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اور سب سے بڑی جو امت ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کل بتایا تھا میں نے، کہاں بتایا تھا میں نے؟ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی ہے۔ جی کس کے؟ جی تعداد کے اعتبار سے تو ان کا ذکر آیا، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، کہ وہ خالص کیا ہوا تھا اور ایسا رسول جو نبی تھا، خالص کیا ہوا اور ایسا رسول جو نبی بھی تھا۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں ہاں، رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو سابقہ شریعت کو فالو کرنا ہو، نبی وہ ہوتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو ایک نئی شریعت دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، پکی بات ہے۔ ہاں جی، اس میں اور کیا اقوال ملتے ہیں ہمیں؟ ابن تیمیہ کا کیا قول ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اس پہ تھوڑا ہوم ورک کر کے آئیں، کل دیکھ کے آئیں کہ کیا علماء کے قول ہیں اس بارے میں، اور اس میں صحیح رائے کیا، راجے رائے کیا معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو پہاڑ کی دائیں جانب سے، سیدھی دائیں جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور نجیہ نجوا سے نکلا ہے، قربنا ہم نے اس کو قریب کر لیا، نجیہ سرگوشی کرتے ہوئے۔ کیا سرگوشی ہوئی؟ ہاں؟ نبی موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپسی اپنی وائف کے ساتھ تھے تو دور کیا دیکھا؟ ایک آگ جل رہی ہے، روشنی ہے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں کوئی آگ لے کے آتا ہوں، سردی ہے، تھوڑا سا رات گزارنے کے لیے سفر آسان ہو جائے گا۔ تو اوپر گئے تو درخت سے آواز آئی، اور وہاں سے پھر کیا کہا؟ انی انا اللہ، کہ میں کیا ہوں؟ میں اللہ ہوں، اور اللہ پھر ان سے مخاطب ہوئے، یہ ہے موسیٰ کلیم اللہ، کہ کیا خوش بختی تھی ان کی، کیا مقام تھا کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان سے کلام کیا۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور یہ وحی کا درجہ بڑا بلند درجہ ہے کہ ڈائریکٹ کلام کیا جائے۔ نبی علیہ السلام بھی کلیم اللہ ہے، اور یہ موسیٰ بھی کلیم اللہ ہے۔ وحی کا سب سے اعلیٰ درجہ بالکل کہا جا سکتا ہے، اعلیٰ دو درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ پردے میں رہ کے کلام کرے، اور اس سے اونچا درجہ یہ پردے کے بغیر، بغیر حجاب کے کلام کرے۔ صحیح، یہ میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال یہ اصول تفسیر والوں نے کچھ جگہوں پہ لکھا ہے کہ جو ایک درجہ یہ ہے کہ جو اس سے بھی اونچا ہے کہ بغیر حجاب کے بھی کلام کریں۔ مزید دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ دیکھیں وہ معراج والا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے نا، لیکن نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا تھا، صحیح ہے، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ کسی کوئی چیز بیچ میں حائل تھی، صحیح ہے، اللہ کا حجاب تھا، حجاب ہو نور، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجاب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ رأیت نورا، کہ میں نے نور دیکھا ہے اللہ کا، بلکہ یہ فرمایا نور انا اراہ، ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں، اور ایک حدیث اس کی ایک اور جو روایت کہہ لیں یا اس کی قرات ہے وہ یہ ہے نور انی اراہ، صحیح، وہ نور ہے، میں نے نور دیکھا تھا، اور وہ نور کیا ہے؟ حجاب ہو نور، ان کا حجاب جو ہے وہ نور ہے، صحیح، دونوں دونوں سے پتہ چلتا ہے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بیچ میں حجاب تھا۔ تو ایک تو یہ لیول ہے کہ وہ اس مقام پہ جا کے نہیں دیکھا، یہی ہم کلام ہوں، اور ایک لیول پھر وہ جا کے بھی ہے، صحیح۔ بہرحال جو بھی ہے یہ بڑا بلند درجہ ہے، جو کم ہی، یا کہہ لیجیے صرف موسیٰ علیہ السلام اور اس کو نبی علیہ السلام کو ہی حاصل ہوا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کیا ان کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ ان کے بھائی ہارون، نبیّا ان کو بھی نبی بنا کے بھیجا۔ یہ ہارون جو تھے ان کے بھائی تھے، اور یہ ان سے 3 سال چھوٹے تھے، 3 سال چھوٹے تھے، اور یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ انہوں نے بھائی کی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں بھائی دے دے، کیوں دے دے؟ کئی نسبحک واجعل لی وزیرا، مجھے میرے لیے ایک وزیر بنا دے، کیوں بنا دے؟ کہ اللہ کئی نذکورک ونسبحک
کثیرہ کس طرح سے آیت ہے؟ تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کر سکیں. یعنی بھائی ہوگا تو دنیا کے جو کام کاج ہیں وہ جلدی سمیٹ کے ہم عبادت میں لگ جائیں گے. ابھی میں اگر 10 گھنٹے کام کر رہا ہوں مثال کے طور پر, تو بھائی آ جائے گا تو 5 گھنٹے وہ مل ملا کے کام سمیٹ کے اب ہم عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے. تو دنیا میں بھی اگر انسان کوئی چیز مانگے, دنیا میں بھی کسی چیز کا سوال کرے, تو اس کا ہی موٹو آخرت ہونا چاہیے. رزق کا سوال کرے, اللہ مجھے رزق دے دے, اچھی نوکری دے دے, یا میرا کاروبار چلا دے, تو اس کے پیچھے بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے جو دنیاوی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں, تو اللہ میں تیری عبادت کر سکوں, تیرا ذکر کر سکوں, علم حاصل کر سکوں, علم بڑھا سکوں, تاکہ مجھے اس گھر کے کھانے پینے کی اور گھر کے خرچے اخراجات کی مجھے ٹینشن نہ ہو, میں اس سے پاک ہوں. اور یہاں سے پھر انسان کا ٹیسٹ بھی شروع ہو جاتا ہے. ٹیسٹ سے مراد اس کی ترجیحات شروع ہو جاتی ہیں کہ اب وہ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات بڑھانا شروع کرتا ہے, یا پھر اس کو لمٹ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنا وقت دین کے لیے, دین کے علم کے لیے لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا. صحیح. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مال ملتا ہے تو وہ اس مال پہ پھر اور مال بناتے ہیں, اور پھر اور مال بناتے ہیں, اور پھر اس میں ہی لگے رہتے ہیں. اور دوسرے طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو مال ملتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ مل گیا, اب اور کام نہیں کرنا ہے, بس اتنا آ رہا ہے, اتنی میری ضرورت ہے, اسی پہ فوکس کرنا ہے, باقی ٹائم میں نے اپنا اللہ کے لیے, دین کے لیے لگانا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا, نبی علیہ السلام کے پاس 100 بکریاں ہوتی تھیں. کتنی؟ 100 بکریاں. تو جب بھی وہ بکریوں میں سے کوئی بچہ دیتی, کوئی اضافہ ہوتا, تو نبی السلام اس کو ذبح کرا دیتے, اس کو ذبح کر دیتے کہ بس اس کو بڑھنے نہیں دینا ہے, یہ 100 بہت ہے میرے لیے. یعنی کاروبار پہ کاروبار کیا جا سکتا ہے, جائز ہے, لیکن جتنا کاروبار بڑھتا ہے, جتنے معاملات بڑھتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن بڑھتی ہے, دماغ بڑھتا ہے, آپ کا انوالو ہوتا ہے بندہ مزید. تو اس لیے ایک لیول پہ آ کے قناعت کر لینی چاہیے, یا انسان اپنا ٹائم فکس کرے, بھائی میں نے اتنا ہی ٹائم دینا ہے. خیر انہیں کی بات کر رہا ہوں جو کوئی سیلف کیا کہتے ہیں سیلف امپلائڈ ہیں یا جاب نہیں کر رہے. جاب والے بھی ایسے کر سکتے ہیں. تو یہ جی اتنا میرا ٹائم ہے, اتنا میں نے دینا ہے, اتنا کمانا ہے, باقی ٹائم میں نے دین کو دینا ہے. اب جاب میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے. اب ایک بندے کی جاب ہے 9 to 5, صحیح. اب ہوا کیا کہ سال بھر بعد اس کا انکریمنٹ لگا. یہ انکریمنٹ لگنے سے کیا ہوا کہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو, پروموشن ہو گئی. تو اب کیا ہوا جی, 50,000 روپے سے 80,000 روپے سیلری ہو گئی, یا لاکھ سے 1.5 لاکھ ہو گئی مثال کے طور پہ. اس نے کہا جی بہت اچھی بات ہے, اب میں اپنے خرچے بڑھا لوں. تو ایک لوگ تو یہ ہوتے ہیں وہ اپنے خرچے بڑھا لیں, ٹھیک ہے یار چلو, پہلے ہم جو ہیں وہ ہفتے میں 1 دن باہر کھاتے تھے, ہم 2 دن باہر کھائیں گے. پہلے میں سال میں 2 دفعہ سوٹ بنواتا تھا, اب میں 4 دفعہ بنواؤں گا. پہلے ہم سال میں 1 دفعہ, 2 سال میں 1 دفعہ کہیں باہر گھومنے جاتے تھے, ہم سال میں 2 دفعہ جائیں گے, انٹرنیشنل ٹور لگائیں گے. ایک لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں. دوسرے نہیں ہوتے, نہیں بھائی ابھی انکریمنٹ ہو گیا, اللہ تیرا شکر ہے, باس سے گئے جا کے بات کی, باس پہلے میں 9 to 5 آتا تھا, یہ انکریمنٹ بھلے تھوڑا کم کر دیں, کام میں 9 to 3 میں ہی نمٹا لوں گا, 3 بجے مجھے چھٹی دے دیں, 3 بجے جا کے میں نے پڑھنا ہے, مجھے کچھ اپنی آخرت کے لیے بنانا ہے. ایک وقت تھا میں نے لگا لیا, میں نے محنت کر لی, اب میرے اندر اتنی استطاعت ہے کہ میں 3 بجے تک سارا کام آپ کا نمٹا سکتا ہوں. تو اس لیے یہ انکریمنٹ نہ کریں, یا اس میں تھوڑا کم کر دیں, ٹائم میرا کم کر دیں, یہ میرا بونس. ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ کہ نہیں بھائی تو 9 to 5 ہے, ہو لاکھ ملے, 1.5 لاکھ ہو گیا, 5 بجے کے بعد میں پھر فارغ ہوں, پھر ایک اور جاب کرتا ہوں. خرچے ہیں بھائی, خرچے ہیں, خرچے تو ہیں, خرچے تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہاں جب انسان کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے, لیکن کوشش بھی تو ہو نا. باقی منع کوئی نہیں ہے, ہاں پیسہ کمائے جتنا کمانا, کوئی مسئلہ نہیں. سال کے اینڈ میں زکات نکال دے بس. ہاں بیگم کو زکات نہیں دے سکتے بھائی, لے سکتے ہیں بیگم سے. جی کیا دینے, 7 دن, سال ختم ہونے سے پہلے بیگم کو گفٹ دے دیں, صحیح بات ہے, یہ ہیلا ہے ناجائز. جی جی بیگ بات بھی سن لیں کہ اگر وہ شوہر نے گفٹ دے دیا تو وہ آپ کا ہو گیا. ہاں مسئلے پتہ کریں بالکل. اگر یہ شوہر ایسی کوئی ڈرامے بازی کر رہا ہے تو اس سے شروع میں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, نہیں پہلی دفعہ تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, لیکن جس دن آ جائے اس دن آپ اپنی یہ چڑھا لیں. آپ کون جی, یہ حقیقت ہے, کچھ بھی کرے وہ. ہاں ہاں کرے بھائی, ایسے کرے, پیسے ہڑپ لے. شوہر کیا کرے گا زیادہ زیادہ, ہاں کیا کر لے گا. پاکستانی معاشرہ اتنا جلدی علیحدہ نہیں ہوگا, طلاق بھی ہماری اتنی مشکل آسانی سے نہیں ہوتی. بھائی اب تو یہ میرا ہو گیا, اب وہ بھلے فقیری میں رہے, میں کہ آپ کو ضرورت ہے میں آپ کو زکات دے دیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو دیتا ہوں زکات, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. ہاں زکات بیگم ادا کر دے, ختم, بس ختم. اب میں آپ کو گفٹ میرا ہو گیا جی. شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا, صحیح ہے. بیوی بھلے آپ کہہ لیجئے کہ بہت بڑے گھرانے سے ہو, بہت مالدار ہو, صحیح, پھر بھی شوہر کی ذمہ داری ہے اس کو خرچ دے گی, تو خرچ دے گا. صحیح, یہ نہیں کہ بھائی تم تو پتہ نہیں تمہیں اللہ نے کتنا دیا ہے, تم پھر بھی مجھ سے مانگتے, بھائی تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں ہاں اللہ یہ کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں,
اور وہ کما رہا ہے, کما کے وہ گھر والوں کو بھی بیچتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے, پھر بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ کے اختیار میں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ الصَّادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور ذکر کریے کتاب میں اسماعیل کا, انه كان الصادق الوعد وكان رسولا نبیا, وہ وعدے کا سچا تھا اور وہ بھی ایسا رسول تھا جو نبی تھا. ہاں جی, یہی فرق چل رہا ہے, یہ فرق واضح کرنا آپ لوگوں نے کل. ہاں یہی بات صحیح ہے, بہرحال یہ بات صحیح ہے. جی میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ ذرا قول اقوال لائیں, تھوڑا سا اس پہ علمی گفتگو کریں, کس نے کیا کہا ہے اس پہ بات کریں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ, نماز کا حکم دیتے تھے, والزکاۃ, زکات کا حکم دیتے تھے, وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے ہاں مرضیہ, پسند کیا ہوا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے کہ وہ بھی سچے تھے, یعنی نہایت سچے تھے, اور وہ بھی نبی تھے. یہ ادریس علیہ السلام کون ہے؟ ان کا بھی بڑا اونچا مقام تھا, آگے آ رہا ہے بلکہ. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے وَرَفَعْنَاهُ, ہم نے ان کو بلند کر دیا. کتنا بلند؟ مَكَانًا عَلِيًّا, یعنی اونچے بلند مقام تک لے گئے. یہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے کہ جو نبی علیہ السلام معراج کی رات چوتھے آسمان پہ ان سے ملے تھے. چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. ظاہر ہے جب معراج کی رات ساتوں آسمان پہ الگ الگ انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی, تو ایک آسمان پہ ادریس سے ہوئی. انبیاء تو بہت گزرے, لیکن کوئی خاص وجہ تھی جو ان سے ملاقات ہوئی. اس آیت کے متعلق ورفعناہ مکانا علیہ, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھا لیے گئے تھے, ان کو موت نہیں آئی ادریس علیہ السلام کو. تو یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے, لیکن کسی صحیح سند سے بات ثابت نہیں ہے. دوبارہ بولیں. یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی درخت کے پیچھے تھے یا کیا تھے, اللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ یہ شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آدم علیہ السلام کے پوتے تھے. جی جی, اور آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے یہ, اور نوح علیہ السلام کے یا تو دادا تھے یا پردادا تھے. صحیح, پہلے رسول تھے. جی جی, آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں, لیکن یہ بہرحال میں نے بھی سنا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے نا وہ پہلے رسول تھے. کیا تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ پہلے رسول تھے. بہرحال میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے. دوبارہ بولیں, جو اونچا بولیں تھوڑا. احسن البیان میں کیا لکھا ہے کہ جی یہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے, اور اس میں کیا لکھا ہے, اور نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. چلیں اس کو مزید دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ لکھا ہے, ہاں, یا تو دادا تھے یا پردادا تھے. ٹھیک ہے, یہ بات تو صحیح ہے. اور چوتھے آسمان میں ملاقات ہوئی تھی. اور آپ لوگ مائک میں کیوں نہیں بولتے بھائی؟ آپ لوگ کا مائک میں بولا کریں, آن لائن والوں کی طرف سے شکایت آئی ہے. ہاں, وہ بولتے ہیں تو آپ لوگ کو آواز آ جاتی ہے, آپ لوگ بولتے ہیں تو ان کو نہیں آتی. یہ کھلا تضاد ہے. ہاں نہیں, آواز تو جب آتی ہے تو آتی ہے نا سب کو. جی, آپ بھی لکھ کے دے دیں تو حساب برابر ہو جائے گا. اولئک اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. جناب اس ایکسرسائز کو جلدی سے ذرا بتا دیں تاکہ ہم آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جناب املأ الاماکن الخالیہ باب, اماکن الخالیہ باب, پہلا جملہ کیا بنے گا جی؟ پہلا سینٹنس کیا بن رہا ہے جی؟ ابونا تاجر کبیر, لماذا ابونا ولیس ابانا او ابینا؟ کتاب کھولو گے تو سمجھ میں آئے گا نا, ایسے تھوڑی.
ابونا تاجر کبیر فسؤالی لماذا ابونا ولیس ابانا او ابینا. ہمارے ابو تو ابانا میں بھی ہمارے ابو رہیں گے، پڑوس والوں کے تھوڑی ہو جائیں گے. ابونا ابانا اور ابینا اس میں فرق کیا آ رہا ہے؟ اعراب کا فرق ہے. ابونا ابو مرفوع بالواو، ابا منصوب بالالف، و ابی مجرور بالیا. فهنا قال ابونا تاجر کبیر. لماذا ابونا؟ شروع میں کیا آتا ہے؟ شروع میں آتا ہے مبتدا. مبتدا کیسا ہوتا ہے؟ مرفوع. اس وجہ سے کہا ابونا. صحیح صحیح. الثانی، آن لائن اگر کوئی جواب دینا چاہ رہے ہو تو برائے مہربانی بتا دیجیے گا، ان کا مائک بھی انمیوٹ ہو سکتا ہے، اگر وہ لسنر کے طور پہ سننا چاہ رہے ہیں تو ان کی مرضی. جی الثانی، هذه السيارة لأبينا بارك الله فيك. لماذا لأبينا مجرور؟ لام حرف جر، فلهذا أبي مجرور بارك الله فيكم. الثالث، أرأيت أبانا. لماذا أبانا؟ مفعول به منصوب بالألف. أرأيت رأيت فعل والفاعل، وأبانا مفعول به. صحيح. الرابع، أين ذهب أبوك. لماذا أبوك؟ ذهب فعل ففاعله أبو مرفوع بالواو. أين ذهب أبوك، عفوا أبوك یا فاطمة لأن المخاطب مؤنث. فأين ذهب. جی کاف جو ہے وہ ابو کی میں مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور میں. تو اس وجہ سے کاف ضمیر جو ہے وہ مجرور کی جگہ پہ ہے، اسی وجہ سے اس پہ کسرہ آیا ہوا ہے نا. نہیں، کسرہ آیا ہوا ہے مؤنث کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اگر مذکر ہوتا تو کہتے ابو کا، وہ بھی مجرور ہوتا. ٹھیک ہے، ابو کی مؤنث کی وجہ سے کاف پہ کسرہ آیا ہوا ہے. صحیح. الخامس، متى خرج ابو کا یا علی، کیونکہ یہاں پہ مخاطب علی ہیں. فمتى خرج ابو کا وہنا ایضا ابو فاعل الفعل. نعم. السادس، اس علی، ہاں یہ اچھا سوال ہے. اس علی، اس علی کیا ہوتا ہے؟ اس علی، اس ال و انتی اس علی. انت اسال، اسال فعل امر. اسال سأل يسأل، انت تسأل. اسال وانتی اس علی. اس علی معنی تم ایک مؤنث سوال کرو. انتی اس علی. کیف یاتی اس علی؟ اس علی فعل والفاعل ابا کی. اس علی تم سوال کرو. سوال کرنے والا کون ہے؟ مؤنث تم ہو نا. ٹھیک ہے، کس سے سوال کرو؟ وہ مفعول ہو جائیں گے. ابا کی منصوب. ثم السادس او السابع، انا اعرف. انا اعرف میں جانتا ہوں. کس کو جانتا ہوں؟ ابا کا یا عثمان. میں جس کو جانتا ہوں مفعول ہو جائے گا. الثامن، ابی کا. کیوں ابی کا؟ کیوں؟ الہ حرف جر فابی مجرور بالیا. یا بلالو، بلالو پہ تنوین پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ منادہ ہے اور مضاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، منادہ ہے اور مضاف نہیں ہے. یا بلالو کتبتا رسالتن الی ابی کا، یا کتب تو بھی کہہ سکتے ہیں. کتب تو رسالتن الی ابی کا، میں نے لکھا. کیا لکھا؟ رسالتن. رسالہ کس کو کہتے ہیں؟ خط، لیٹر. میں نے ایک لیٹر لکھا آپ کے ابو کی طرف یا آپ کے ابو کو. التاسع، سمعت ان. انا، انا کیا کرتا ہے؟ ابا. انا، انا کیا ہوتا ہے جی؟ حرف مشبہ بالفعل. فعل ناقص نہیں، حرف مشبہ بالفعل. حرف مشبہ بالفعل کیا کرتا ہے؟ اسم کو نصب کرتا ہے اور خبر کو رفع کرتا ہے. حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتا ہے منصوب اور اس کی خبر ہوتی ہے مرفوع. اور فعل ناقص کا کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے، اپنے اسم کو مرفوع کرتا ہے اور اپنی خبر کو منصوب کرتا ہے. بارک اللہ فیکم. سمعت ان اباها طبیب مشہور. صحیح. املأ یا بلال کے بعد جو ہے آپ بتائیں کیا بن رہا ہے؟ حرف جر آ جاتا ہے تو سینٹینس میں کیا بنتا ہے؟ متعلق بنے گا. تو جار مجرور بن کے متعلق. یہاں پہ متعلق کس چیز سے ہوگا؟ اس کو گرامیٹیکلی کیا بولیں گے؟ متعلق بالفعل. سیاق میں فعل چل رہا ہے تو متعلق بالفعل. میرا جو لکھنا تھا وہ آپ کے ابو کی طرف تھا. اگر جملہ اسمیہ چل رہا ہوگا تو متعلق بالخبر. مفعول تو رسالتاً مفعول ہو گیا نا.
میں نے رسالہ لکھا ہے، میں نے آپ کے ابو کو تھوڑی لکھا ہے، رسالہ لکھا ہے، آپ کے ابو کی طرف بھیجا ہے میں نے اس کو. صحیح. نعم الان الاخ، املا الاماکن الخالیہ باخ. اینا اخوکی، بارک اللہ فیک، اینا اخوکی یا سلمہ. اگر کوئی بھی بات واضح نہ ہو، کوئی بھی جگہ پہ اعراب واضح نہ ہو یا سمجھ نہ آ رہا ہو، برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی بتا دیجیے گا، پوچھ لیجیے گا، ڈسکس کر لیجیے گا. الثانی خرج اخوها مع اخو مع اخیکی، مع اخیکی، مع مضاف. خرج اخوها مع اخی کا بھی کہہ سکتے ہیں، کی بھی کہہ سکتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. خرج اخوها، خرج فعل، فاخو فاعل، فاعل فاعرابه مرفوع، فاعل مرفوع، وهنا مرفوع بالواو اخو. بعده مع، مع مضاف، ليس معا بالتنوين، بغير التنوين وبغير مع مضاف، وبعد المضاف مضاف إليه، وإعراب مضاف إليه مجرور. فكيف يأتي أخو أخا أخي، أخي خرج أخوها مع أخيك، صحیح، لأنه مضاف إليه لی مع. سر مع مضاف کیسے ہوا؟ یہ اچھا سوال ہے، مع مضاف کیسے ہوا؟ مع مضاف ایسے ہوا کیونکہ مع جو ہے وہ ایک اسم ہے، معن تنوین کے ساتھ آتا ہے، صحیح. یہاں پہ ہم نے مع پڑھا بغیر تنوین کے. بغیر تنوین کے ایک ورڈ کو پڑھنے کے ریزنز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ غیر منصرف ہو، مضاف ہو، فیل ہو، چلے اب اسم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیل بھی ہو، مع فیل بھی نہیں ہے، اور علم معرف باللام ہو، شروع میں ال آ جائے، وہ بھی نہیں ہے. منادا ہو، یہاں پہ ندا بھی نہیں ہے، تو نہ منادا ہے نہ ال ہے نہ غیر منصرف ہے، اور کیا تھا، فیل بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے. جب یہ مضاف ہے تو اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا. مع ظرف ہے، اس وجہ سے مع پڑھ رہے، معو نہیں پڑھ رہے، معی نہیں پڑھ رہے، ظرف کی وجہ سے اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں. جو یہ ظروف کے کلمات ہوتے ہیں، تحت، فوق، قبل، مع، یہ اکثر ان کا استعمال مضاف بن کے ہی آتا ہے اور منصوب آتا ہے. اگر یہ کسی وجہ سے مضاف نہ بنے تو پھر جیسے پچھلی بار انہوں نے بتایا تھا کہ پھر وہ مبنی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے من قبلو. جی ظرف اسم ہی ہوتا ہے، ظرف اسم ہی ہوتا ہے، حرف اسم نہیں ہوتا. ظرف ایسا ورڈ جو کہ جگہ یا مکان کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہو وہ ظرف کہلاتا ہے، تو وہ ورڈ اسم ہوگا. اذان کا ویٹ کر لیں انشاءاللہ پھر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول الله اشهد اشهد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد المسيح الفضل وحسن مقام محمد الذي قالت الله. اسماء منصوبہ، ایسے ہی کہہ رہے ہیں اسماء منصوبہ. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ کی ایک پرانی ایک دوست ہے، عربی گرامر 101، پرانی، بہت پرانی دوست ہے آپ کی. اس میں ظرف کا چیپٹر کہاں تھا؟ پیج نمبر
هذا صفحة رقم بيتو مرکب جاری بعد المرکب جاری سے ہاں ٹاپک 15 ہے، پیج 33 بنتا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ڈسکس کیے ہوئے قبل بعد تحت عند بین فوق مع وراء. ٹھیک ہے، یہ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ظروف ہوتے ہیں. اچھا ایک ورڈ ہے، ایک کلمہ ہے، تو کلمہ لازمی طور پہ کس طرح کا ہوگا؟ یا وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. ظروف جو ہے وہ اکثر اسماء سے آتے ہیں، اور ان کا استعمال کس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی فارم میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اکثر استعمال اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو حرف جر نہیں کہا جاتا، یہ حرف جر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کیوں حرف جر نہیں ہوتے؟ کیونکہ اسم ہوتے ہیں. جب اسم ایک ورڈ ہے تو پھر وہ حرف نہیں ہے. صحیح. تو کبھی کبھی کوشش کریں، کبھی ایسے ہی کبھی کسی دن کلاس آف ہو جائے، چھٹی ہو جائے، یا کبھی کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے، تو پرانی عربک گرامر 101 کی کتاب نکال کے تھوڑا اس کو سلام کر لیا کریں. ہاں والی پڑھ لو یار، کبھی کبھی اچھی ہوتی ہے. کچھ اور چیزیں بھی، خارجی مطالعہ بھی کبھی کبھی فائدہ دے دیتا ہے. نعم خرج اخوها مع اخيك او اخيك كما رتب. نعم الثالث اخذت الف ريال، الف ريال، اخذت الف ريال من اخيك. بارك الله فيكم. اخی کا کیوں ہوگا؟ من کیا ہوتا ہے؟ حرف جر. آپ کو کیسے پتا حرف جر ہے؟ میں نے بتایا. چلو الحمدللہ. جی الرابع اظن ان اخاه طالب. لماذا اخاه هنا؟ ان وما ان کیا ہوتا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل فاسمه منصوب. بارك الله فيك. اظن ان اخاه طالب. جيد بارك الله فيك. الخامس ابحث. میں بحث کر رہا ہوں. وہ تو میں کرتا ہوں، کر رہا ہوں. چلے ابحث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا. ابحث عن اخيك. عن حرف جر فاخي مجرور بالياء. اظن ان اخاه طالب. الرابع اظن ان اخاه طالب. اخا منصوب بسبب ان. الف ہاں وہ بھی کرتے ہیں. الف مینز 1000، 1000 کا. ابحث عن یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. السیارۃ. السیارہ کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی کو. فی الشارع اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے گاڑی جو ہے وہ روڈ میں ہے؟ روڈ پر کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر کہتے ہیں علی الشارع کہیں. فی الشارع کیوں کہتے ہیں؟ آپ نہیں کہتے، عرب کہتے ہیں. فی الشارع کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ان کی زبان، ان کی مرضی، ان کو جو کرنا ہے وہ کریں گے. تو اب حسو کے ساتھ انہوں نے ان استعمال کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کچھ ورڈز کے ساتھ کچھ حروف کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ورڈ اگر ایک حرف جر کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے، دوسرے حرف کے جار ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے. آمنت باللہ. آمنت اللہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ باللہ کیوں کہتے ہیں؟ اور آمنت لہو بھی ہوتا ہے. لہو اور با میں کیا فرق ہوگا یہاں پہ؟ یہ آپ پتہ کیجیے گا، عقیدے کے استاد سے پوچھیے گا کہ آمنت باللہ کہنے میں اور آمنت للہ کہنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. تو فعل کے بعد کون سا حرف جر ہے؟ اس میں اس کے فعل کے معنی میں بھی فرق آ سکتا ہے. اظنو میرا خیال ہے، میرا گمان ہے. نعم. اب حسو کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، سرچ کرنا. میں آپ کے بھائی کو تلاش کر رہا ہوں. اس چیز کو عرب نے بحث عن کے ساتھ استعمال کیا ہے. بحث عن. صحیح. اب حسو میں بحثت. نعم بحثت میں نے کیا. اخذت میں نے لیا. الف ریال 1000 ریال. ایک ریال سے کچھ نہیں ہوگا. ایک ریال سکہ وہ دے دیتے ہیں، کر لو جو کرنا ہے. ہاں یہ بات بھی ہے. جی غالب. غالب بتائیں آپ. مرفوع ہوگا. وجہ یہ نہیں، مرفوع ہونے کی بھی وجہ چاہیے ہوتی ہے. فعل مضارع تھوڑی ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے. اسم کی مرفوع ہونے کی بھی وجہ چاہیے، فعل مضارع کی مرفوع ہونے کی وجہ نہیں چاہیے. انا کی خبر ہے، انا کی خبر ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. اخا اس کا منصوب. اخاہو.
اخاہو کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ میرا گمان ہے کہ اخاہو اس کا بھائی، یہ کا کیا شو کر رہا ہے؟ تو بس جی بھائی، یہ آپ یہ والا سوال نا اب آپ چھوڑ دیں کہ یہ دونوں مل کے بنیں گے یا الگ آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج ساتھ دیا ہے، اس میں الگ الگ اس کو نہ کریں آپ بار بار، الگ الگ نہ کریں. یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، الگ الگ نہیں کریں اس کو. ضمیر متصل، نعم ضمیر متصل. خواہ مجرور فی محل جر، مضاف الیہ فی محل جر. جی یہاں تک واضح ہے. اس چیپٹر میں صرف دو چھوٹی سی باتیں تھیں. ایک یہ کہ فعل ناقص جو ہے اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، وہ کیا اثر کرتا ہے؟ اپنے اسم کو مرفوع کرتا ہے اور اپنی خبر کو منصوب کرتا ہے. اگر یہ بات کلیئر ہے تو اس کا مطلب آدھا چیپٹر کلیئر ہے. اور اس میں سے انہوں نے دو چھوٹی چھوٹی ایگزامپل آپ کو بتا دی کہ فعل ناقص کی ایک ایگزامپل ہے کانا اور دوسری ایگزامپل ہے لا یزالو. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے آپ کو کیا بتایا، ایک چیز آپ کی پرانی آپ کی ایک یاداشت کو انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ تھوڑا سا اچھی بات ہوتی ہے پرانی یادوں کو بھی یاد کرنا، کہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہم نے دیکھے تھے 5 یا 6 جو اسماء ہوتے ہیں، اخن، ابن اور فمن، زو، 4 دیکھے تھے. چلے 4 دیکھے تھے، 4 ہی کافی ہیں. اس میں سے ابھی انہوں نے صرف 2 کہیں کہ ابن اور اخن جب یہ مضاف کے طور پہ آتے ہیں تو ان کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ مرفوع بال واو، اخو جیسے نا آ گیا، مرفوع منصوب بال الف اخا و مجرور بے یا. ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات انہوں نے کی ہے پورے چیپٹر میں، اور انہوں نے آپ کو کوئی خاص پریشان نہیں کیا انہوں نے. کبھی کبھی گھر میں آ کے ہم پوچھتے ہیں یہ ہمارا ہی گھر ہے یا نہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی 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 کبھی. اچھا جی، خاص کر جب، ہاں بالکل صحیح بات. اچھا 1 سے 2 اگر مجھے کہنے ہیں ایک اسٹوڈنٹ تو میں کیسے کہوں گا؟ ایک میل اسٹوڈنٹ کیسے کہیں گے؟ طالب واحد. ایک فیمیل اسٹوڈنٹ طالبۃ واحدۃ. جب تک میں لکھ رہا ہوں دوسرے والے کا بھی سوچ لیں. 2 پہ کیسے آئے تھے؟ طالبانی اثنانی، طالبتانی اثنتانی. 3 کیسے کہا تھا؟ ثلاثۃ طلاب ومؤنث ثلاث طالبات. جيد. إلى 10، 10 طلاب و10 طالب. ثم 11 11 طالبا. ثم مؤنث 11 طالبة. جيد. ثم بعده 12 ليس اثنان بل 12 طالبا ومؤنث 12 طالبة. 13 یا 13 کو چھوڑیں، 15 15 طالبا ومؤنث 15 طالبة. جيد. بیس کیسے کہا تھا؟ 20 کیسے کہا تھا؟ 20 کیسے کہا تھا؟ 20 20 طالبا ومؤنث 20 طالبة. 21 کیسے کہا تھا؟ 21 واحد و20 طالبا 21 طالبة. 23 کیسے کہیں گے؟ 32 کیسے کہیں گے؟ 32 اسنا یا اسنانی؟ اسنانی و ثلاثون، اور طالباً ویسے ہی رہے گا، اور مؤنث کے لیے کیا آ جائے گا؟ اثنتان و ثلاثون طالبۃ. 77 کیسے کہیں گے؟ 7 و 70 طالباً و
سبع وسبع وسبعون طالبة. جيد الى هنا واضح ان شاء اللہ. بارک اللہ فیکم. اب ہمارے پاس دو ورڈز ہیں. ایک بھائی صاحب ہیں ہمارے میاں, اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں اور کس طرح بھی لکھتے ہیں سلمان بھائی, الف ہٹا کے بھی لکھتے ہیں, میاں اس طرح بھی لکھتے ہیں. اور دوسرے ان کے بڑے بھائی کون ہیں, الف. ٹھیک ہے جی. ان کا استعمال کس طرح ہے جی, یہ منصرف ہے میاتن و الفن. ابھی اس کو اس طرح لکھ نہیں رہا, ابھی صرف اس طرح لکھ رہا ہوں, اس طرح بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میاتو طالبن و الف طالبن, میاتو طالبن و الف طالبن, میاتو طالباتن و الف طالباتن. جی جناب, کیا آپس میں ان کا استعمال ہے؟ مضاف مضاف الیہ. یہ کیسے آ رہا ہے؟ مجرور تو آ رہا ہے, اور کیسے آ رہا ہے؟ واحد واحد آ رہا ہے. دونوں ورڈز 100 اور 1000 کے, اس میں مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے. مضاف مضاف الیہ. 3 to 10 جو مضاف مضاف الیہ آ رہے تھے, اس میں معدود کیسے آ رہا تھا؟ اپوزٹ. معدود کیسے آ رہا تھا؟ جمع آ رہا تھا. طلابن 100 اور 1000 کے ساتھ کیسے آ رہا ہے؟ واحد کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح الف طالبن الف طالبتن. ٹھیک ہے جی, سمپل سی بات ہے. 100 اور 1000 کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. معدود جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے, مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ جو ہے میعت اور الف جو ہے یہ معرب ہے. معرب کا مطلب کیا ہے؟ تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میاتو میاتھا و میاتی, الفو الفا و الفی. میاتو مؤنث نہیں ہے, میاتو جینڈر لیس ہے. فی الحال میں جینڈر لیس تو نہیں, ویسے مؤنث ہے, لیکن یہ دونوں کے لیے سیم رہے گا. جی جی, یہ منصرف ہے. میاتن الفن دونوں تنوین قبول کرتے ہیں. وہ مضاف بنا دیا نا اس کو, مضاف پہ تو نہیں آ سکتا ہے نا تنوین. جب یہ اس کا مضاف الیہ چھٹی پہ چلا جائے گا تو یہ تنوین کے ساتھ آ جائے گا. عندی الفن, میرے پاس 1000 ہیں. آپ نے کیا کہا؟ 1000 روپے میں امیر ہوتے ہیں ماشاء اللہ. 1000 ریال. جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں پیچھے سے؟ ایک سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کس میں؟ ابھی لاکھ, ابھی ہم 1000 پہ تو 1000 ہینڈل کر لیں, لاکھ میں تو ابھی بعد میں جائیں گے انشاءاللہ. اس میں جنس کا معاملہ نہیں ہے. الف دونوں کے لیے, میں بھی دونوں کے لیے. الف اتن نہیں ہوتا اور میں ان نہیں ہوتا. لیکن 100 پہ 100 پہ فیمیل ہے, 1000 پہ میل ہے, تو اتنی ایکویلٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آ جائیں جو ہمارے آج کل کے مسائل ہیں. آج کل سے مراد یہ کہ ہمارے عربی کے آج کل کے مسائل ہیں, باقی مسائل تو آسان کریں. اور وہ مسائل کیا ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا الحروف الاصلیہ. ما ہی الحروف الاصلیہ؟ قد يكون الکلمہ ثلاثیا وقد يكون الکلمہ رباعیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ رباعی اور ثلاثی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حروف اصلیہ 3 ہو تو کہلاتا ہے ثلاثی. مثال کے طور پہ ضربہ, مار پیٹ مار پیٹ, نصرہ نصرہ. اور رباعی کی ایگزامپل زلزلہ, ہے نا, مار پیٹ کے بعد زلزلہ یاد آئے. وسوسہ بھی ہے بالکل. ابن اخن یہ مضاف کے طور پر آتے ہیں, تو اس کا یوزیج کیا بتایا سر؟ تھوڑا سا وہ ریکارڈنگ میں دیکھ لیجیے گا ورنہ. جی 1 2 3 4 یہ والا نا, 1 2. جی ابھی ہم اس کو زلزلہ ایسے رکھ رہے ہیں. اس کے حروف اصلیہ 4 ہیں. یہ جو گولتا ہے یہ تانیث کی ہے, یہ حروف اصلیہ کی نہیں ہے. اس کی تانیث کی کہلائے گی نا. تو حروف الاصلیہ, اچھا یہ ثلاثی اور رباعی جو ہے اسم فعل کے ساتھ ہوتے ہیں, اسم میں خماسی بھی ہوتے ہیں, 5 والے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ولیکن قصدی الحروف الاصلیہ جو ہوتے ہیں, ابھی ہم کیونکہ فعل کی بات کر رہے ہیں, یا 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں. ہم سمپل دیکھ رہے تھے, اس والے کو نہیں دیکھ رہے, یہ سمپل نہیں تھا فی الحال. اب ہمارے پاس مسئلہ کیا آئے گا کہ یہ سمپل پیٹرن سے اگر ہٹتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ہٹنے میں ایک ایشو کیا آتا ہے کہ اس میں آ جائے حمزہ. ٹھیک ہے, یہ حمزہ بھی جو ہے پرابلم کرتا ہے, کیونکہ حمزہ کا تعلق کس سے؟ الف سے, اور الف کیا ہے؟ حرف علت. تو یہ چونکہ حرف علت کے قریب ہے, اس لیے یہ بھی کبھی پرابلم کرتا ہے. دوسرا کیا ہے, یہاں پہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ واو آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ حرف علت آ گیا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں, یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یا آ گیا. اور یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ تو ڈبل مسئلے ہو گئے نا. افنان 2 بار آ گیا ہمارے پاس.
مسئلہ سوری میں آپ کو دیکھ رہا تھا اس وجہ سے میرے منہ سے افنان مسئلہ دوبارہ مطلب علت جو ہے وہ دوبارہ. کوئی ایسا ورڈ مجھے بتائیں جس کے شروع میں تو صحیح والے ہوں, صرف آخر میں یا واو ہو. نہیں فعل, کوئی ایسا فعل جس کے حروف اصلیہ میں شروع کے دو صحیح ہوں, آخر والے میں مسئلہ ہو. کیا ایک ہنٹ ہے, اگر کوئی کام بھی کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ کریں. جی بھائی, تو مطلب آپ لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ کمزور ہے. دعا کریں یار, دعا. نہیں دعا نہیں کرتے. الف آئے گا, بات آپ کی صحیح ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد آئے گا. اچھا اب تھوڑی نا کچھ اصطلاحات ہیں. اصطلاحات کا مطلب کیا ہے؟ ٹرمینالوجیز. اچھا ایک اور بھی ایگزامپل دیکھ لیں. اس میں کیا ہوا ہے, با جو ہے وہ دو بار آ رہا ہے. اسی طرح قاف, اسی کی ایک اور ایگزامپل ہے, قاف لام لام آ جاتا ہے. جیسے کہ کوئی ورڈ بتائیں جس میں قاف لام لام آ رہا ہو. قلیل, ٹھیک ہے. اب اس میں حرف علت جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے. اس میں حرف علت ڈفرینٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے. اس میں حرف علت جو ہے وہ ڈفرینٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے. جب کسی ورڈ میں اس کے حروف اصلیہ میں حرف علت آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے معتل. معتل کا مطلب کیا ہے؟ معتل علت والا ہو گیا. بارک اللہ فیک. اس واو الف اور یا کو ہم نے کیا کہا تھا؟ حروف العلہ, علت والے حروف, واو الف و یا. تو ان تینوں میں کیا ہوا ہے, یہ معتل ہو گئے, حرف علت آ گیا ہے. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں, الف کبھی بھی جو ہے وہ حرف اصلیہ نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک ورڈ میں کبھی بھی حرف اصلیہ میں سے الف نہیں ہوگا. حمزہ ہو سکتا ہے, الف کبھی نہیں. اگر آپ کو ایک ورڈ میں الف دکھ رہا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے کہا دعا, فعل ماضی دعا, علی وزن فعل. فعل میں کتنے الفابیٹس ہوتے ہیں؟ تین, تینوں کے تینوں حروف اصلیہ ہوتے ہیں. تو دعا میں تو دا عین اور الف ہے. الف کبھی بھی حرف اصلیہ کا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے کہ یہ الف بن گیا ہے, پہلے کچھ اور تھا. ٹھیک ہے, ذہن میں رکھے گا. تو الف کبھی بھی حرف اصلیہ میں نہیں ہوتا. حرف اصلیہ میں اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی حرف علت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا ہے, معتل. اب یہاں پہ یہ جو حرف علت ہے یہ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ شروع میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں, وہ فا کلمہ, فا کی جگہ پہ آ رہا ہے, تو اس والے کو کہتے ہیں معتل الفا. ما معنی معتل الفا؟ ان حرف علہ توجد علی فا او فی مکانی فا. اس کا فا جو ہے وہ علت والا ہے. اس والے کو کیا کہیں گے؟ اس والے کو معتل العین. اور اس والے کو کیا کہیں گے؟ معتل اللام. یہ معتل جو ہے وہ تینوں پہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, ایک کلمہ اگر یا ایک ورڈ جو ہے اگر معتل اللام ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لام کلمے کی جگہ پہ حرف علت میں سے کوئی ایک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آسان طریقہ ہے معتل الفا, معتل العین, معتل اللام کا. لیکن آپ کو پتا ہے گرامر والے اتنے اچھے تو نہیں ہوتے کہ آپ کو آسان آسان چھوڑ دیں. اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے مثال. اب الگل ہے. اور اس والے کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کہیں گے الاجوف. اور اس والے کو کہا الناقص. اجوف, اجوف, اجوانی, اجوف. سبحان, جو کون ہوتا ہے پیٹ کا, سم تھنگ دیٹ از ان دا سینٹر آف سم تھنگ, بیچ میں, بیچ کا معنی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, اس کو اجوف اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے پیٹ میں یعنی اس کے بیچ میں جو ہے وہ حرف علت آ رہا ہے. تو مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ جو ہے وہ معتل الفا ہے, یعنی کہ اس کے فا کلمے میں حرف علت آیا ہوا ہے. اجوف کا مطلب کیا ہے کہ ایک ورڈ جو ہے وہ معتل العین ہے, یعنی اس کے عین کلمے کی جگہ پہ حرف علت آیا ہوا ہے. اور ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ جو ہے معتل اللام ہے, یعنی اس کے لام کلمے کی جگہ پہ جو ہے وہ کیا آیا ہوا ہے, حرف علت آیا ہوا ہے. اس والے کو بھی چھوڑ دیں, یہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے پھر ویسے ٹیکنیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے, حروف اصلیہ تو وہی چلیں گے نا, ورڈ کے حروف اصلیہ تو اس میں بھی وہی چلیں گے نا, پیٹرن الگ آئے گا, طریقہ الگ آئے گا. یہاں پہ کیا ہوا ہے, دو آ گئے. ٹھیک ہے, حروف علت دو آ گئے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لفیف.
پھر لفیف بھی ٹیکنیکلی دو طرح کا ہوتا ہے. کون کون سا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے؟ لفیف ٹیکنیکلی دو طرح کا ہوتا ہے. کون سے والے؟ نہیں 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 نہیں, دوسرا والا ذہن میں ایگزامپل نہیں آ رہی یار, آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ اگر کبھی آتی ہے تو. لفیف دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اس طرح ہوتا ہے کہ اگر واو یعنی فا کلمہ اور لام کلمے پہ حرف علت ہو تو یہ کہلاتا ہے لفیف مفروق. دونوں میں فرق ہے, مفروق فرق کے ساتھ, ڈسٹینس کے ساتھ. اور اگر دونوں ساتھ آ جاتے ہیں تو مقرون کہلاتا ہے, جس کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو, دونوں مل کے آ رہے ہو. کوئی ایگزامپل آ رہی ہے ذہن میں؟ میں ایک سیکنڈ ایگزامپل کے بعد جو ہے نا میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. ایگزامپل ذہن میں آ جائے تو لفیف مقرون. قوا, قاف طا واو اینڈ یا, یہ ہے مفروق اور یہ ہے مقرون. دونوں لفیف ہیں. ایک ہے مفروق کہ ایک یہاں فاصلے کے ساتھ, اور یہ مقرون ہے دونوں مل کے آ رہے ہیں. اگر فرسٹ سیکنڈ ہو تو بھی رہے گا. فرسٹ سیکنڈ میرا نہیں خیال کوئی آتا ہے, واللہ عالم, میرے خیال میں کوئی آتا نہیں ہے اس طرح کا. ہو سکتا ہے آتا بھی, واللہ عالم ہو. جی تو بھی مقرون ہی کہلائے گا جی. ساتھ آ رہے ہیں لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ دو ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے شروع میں, واللہ اعلم, ہو سکتا ہے آتے ہوں. اس کی سمجھ نہیں آ رہے الفاظ کیوں لکھ رہے ہیں ہم سر. اچھا دو لفیف کون سے ہوتے ہیں, نام لکھ دیں سر, لفیف مقرون پھر بتا دیں. اوکے اچھا, ہم نے کیا چیز شروع کی ہے کہ اگر حروف اصلیہ میں حرف من حرف العلہ اگر آ جائے, واو الف یا میں سے اگر آ جائے, اس کے کیا آپشنز ہوتے ہیں. ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ فا کی جگہ پہ آ رہا ہو, دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ وہ یا کی جگہ پہ آ رہا ہو, تیسرا آپشن ہوتا ہے کہ وہ عین کی جگہ پہ, لام کی جگہ, واو فا عین اور لام کی جگہ پہ آ رہا ہو. اگر وہ فا کی جگہ پہ آتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں معتل الفا, اور اس کا دوسرا نام کیا ہے, المثال. اگر وہ صرف عین کی جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے تو معتل العین الاجوف. اگر وہ لام کی جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں معتل اللام الناقص. اور اگر ایک ورڈ کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت آ رہے ہوں تو وہ ہو جائے گا لفیف. اب اگر وہ الفابیٹ جو حروف علت الگ الگ آ رہے ہوں, ڈسٹینس سے آ رہے ہوں, تو وہ کہلائے گا مفروق. اور اگر وہ ساتھ آ رہے ہیں تو وہ کہلائے گا مقرون. یہاں تک ہم واضح ہیں انشاءاللہ. جی پیچھے کی اگر ایگزامپل ذہن میں آئے تو ایگزامپل مل نہیں رہی, واللہ اعلم. اچھا معتل کا ورڈ ہم نے کس سے کہا تھا کہ کس سے نکلا ہوا ہے؟ علت سے. علت اصل میں کس کو کہتے ہیں لغت میں؟ بیماری کو. بیماری کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ صحت یا صحیح ہونا. تو یہ والے جو فعل ہیں وہ اگر افعال المعتلہ ہیں تو دوسرے والے کیا ہوں گے؟ صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی ایک فعل یا صحیح ہوگا یا پھر معتل ہو سکتا ہے. یعنی اگر فعل صحیح کا مطلب کیا ہوگا کہ فعل میں حرف علت نہیں ہے. صحیح اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا یہ صحیح ہے تو دوسرا غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے تو دوسرا حرف علت کے ساتھ ہوگا. اس میں حروف اصلیہ کی بات ہو رہی ہے, حروف اصلیہ کے مطابق چلیں گے. اصل میں تھوڑا سا فرق یہ آتا ہے اسم اور فعل میں کہ ہر اسم ایسا نہیں ہوتا جس کا فعل آ رہا ہو. جی غضن فر سفر جل. اب یہ اسم ہے 5 الفابیٹس والے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہر اسم کا چونکہ فعل نہیں آتا, اس لیے زیادہ جو پہچان رکھی جاتی ہے وہ فعل کے اعتبار سے کی جاتی ہے. اور ابھی ہم رہے بھی صرف ثلاثی میں ہی ہیں, ابھی ہم رباعی کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہمارے کچھ ٹاپک چلیں گے وہ کس اعتبار سے چلیں گے, خاص کر اس اعتبار سے شروع میں چلیں گے کہ اگر حروف اصلیہ میں حرف علت میں سے کوئی حرف علت آ رہا ہو تو وہ فعل کس طرح آتا ہے, کس کس طریقے سے آ سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے والے سے شروع کریں گے یا سب سے کس. ہاں مثال کے طور پہ اگر ورڈ کے حروف اصلیہ ہو واو ہا اور با, تو اس کا ماضی کس طرح آنا چاہیے؟ وا ہا با. ٹھیک ہے, اور اگر یہ باب ضربہ سے ہو تو مضارع کیسے آنا چاہیے؟ ایک سیکنڈ, باب ضربت سے آتا ہے یا ہب ہے نا. ہاں صحیح. باب فتحہ سے اگر آئے, فتحہ سے آئے گا تو کیسے آئے گا؟ یو ہابو. ٹھیک ہے, ایسے ہی آنا چاہیے نا. لیکن یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا. یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے
यहबु, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। वहब का मतलब गिफ्ट करना, अता करना। तो ये यौहबु इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्या हुआ, इस वाव को हटा दिया, इस वाव को क्या कर दिया, हज़फ कर दिया, गिरा दिया। ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि एक फेल है वाव आइन दाल, ये आता है बाब ज़राबा से, तो माजी क्या आएगा, माजी क्या आएगा बाब ज़राबा से, माजी, माजी फेल, अल फेल माजी। वअदा, सुम्मा अल मुज़ारिअ यौइदु, यफ़इलु, यضرबु, यौइदु। लेकिन ये किस तरह इस्तेमाल होता है, यईदु। आपका नाम क्या है, क्यों है, जिस तरह अफनान है इस तरह ऐन कलमे पे यईदु नफ्स, जिस्म कैसे आएगा, युअद्दु, यादु, वो किसी और उससे आया होगा, क्या वर्ड क्या है, वो फिर वजह दूसरी है ना, वो फिर लम आ गया ना, वो वादा से नहीं है, वहां पे माना क्या है, उसने वादा नहीं किया। हाँ वो हरूफ असलिया, वो मिसाल नहीं है, यानी मुअतल्लुल फा नहीं है, वो नाकिस है, वहां पे उसका लाम कलमा गिरा हुआ है, वो आइन जो है वो फा की जगह पे है। देखें पहले मुजारे का आपने क्या औजान पढ़े, पहले मुजारे का आपने क्या औजान पढ़े, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, यादु। तो ये जो तो वो उसका साकिन जो है वो फा कलमा साकिन है, उसका जो लाम कलमा है वो गिरा हुआ है, वो अदावत से होगा। वो हदीस का वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या है, ये पूरी हदीस है भाई, पीछे कुछ तो चल रहा होगा ना, बात किस चीज की बात हो रही है, सनद से पहले भाई, लम यादु, लम यक़स, उसको कम नहीं है, लम यादु वहां पे, इसके मुझे हरूफ असलिया ज़हन में नहीं आ रहे क्या होंगे, और इसका माना ही मुझे ज़हन में आदा, क्या वर्ड है, यादु, आदा यऊदु का मतलब लौटाना होता है। हाँ लम यादु, अल्लाह आलम, देख लेंगे इंशाल्लाह बाद में। वादा या, सॉरी आप क्या कह रहे हैं, सॉरी क्या कह रहे हैं, हरूफ असलिया में से अगर, जी हरूफ असलिया में से अगर कोई हर्फ जो है वो हर्फ इल्लत में से होगा तभी वो मुअतल कहलाएगा। वो तो वजन का होता है ना, जैसे मफऊल उसमें भी वाव तो है, सही, तकरार, मुजाफ, मुजाफ तकरार, वादा यौइदु, तो ये हो गया याइदु। इसको यादु कैसे बनाना है, नहीं यादु वो पूछ रहे हैं कि यादु नहीं होगा, याइदु कैसे, अगर ये बाब ज़रबा से है तो ये याइदु होगा, अगर ये बाब फतहा से होगा तो फिर ये यादु बनेगा। जितना मुझे पता है कि ये बाब ज़रबा से होता है, याइदु होता है, यादु होता है। जी जी, हाँ ये तो अरब ने डिटरमिन कर लिया ना, उसके लिए हमें डिक्शनरी देखनी पड़ती है, ये हम खुद डिसाइड नहीं करते, ये अरब ने डिसाइड किए हुए हैं, उसके लिए हमें डिक्शनरी यूज करनी पड़ती है, कि या फिर नुसूस से देखते हैं कि कोई कुरान की आयत या हदीस में होगा, तो फिर उस तरह पता चलता है कि ये किस बाब से है। जैसे कि कोई एग्जांपल दें, जैसे मैंने आपको कहा यहाबु लिमन यशाउ इनासा, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा यहाबु लिमन यशाउ इनासा, तो यहाबु का मतलब क्या है कि वो उसका मुजारे जो है वो मफ्तूहुल ऐन है। मफ्तूहुल ऐन का क्या मतलब है कि या तो वो फतह यफ्तहु के वजन पे है, या समीअ यस्माउ के वजन पे है, क्योंकि इन दोनों में ऐन जो है वो फतह के साथ आता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ड दो बार से आ रहा हो, बिल्कुल ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो वो उसके उसके रूल्स भी अलग अलग चल रहे होंगे, ऐसे भी होगा। माना भी तब्दील होता है, हमारे कॉन्टेक्स्ट, अब हम माना पे इतनी फिक्र नहीं कर रहे, अब हम रूल्स पे फिक्र कर रहे हैं। तो रूल क्या है कि अगर फेल कैसा है ये वाला, ये वहाबा और वादा कैसे फेल है, मुअतल्लुल फा, मुअतल्लुल फा है, और मुअतल्लुल फा का दूसरा नाम क्या देखा था हमने, मिसाल। तो अगर फेल मिसाल हो या मुअतल्लुल फा हो तो मुजारे में क्या होगा, उसका फा कलिमा हज़फ हो जाएगा। ठीक है, मुजारे में उसका फा कलमा हज़फ हो जाएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मुख्तलिफ कलिमात आएंगे, और उन सब में आप देखेंगे कि ये रूल फॉलो हो रहा होगा, और वजह क्या है, वजह यही है कि वो सारे मुअतल्लुल फा है। ठीक है, महमूज, मुज़ाफ, इसा, रफ़ी, ये गैर सही अफ़ाल हैं, जी ये गैर सही अफ़ाल है।
مضاعف ہوتا ہے, مضاعف, مضاف نہیں ہوتا, مضاعف. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. جی پیپر کا واللہ سبحان اللہ, اس بار جو ہے نا میں آپ لوگوں سے بہت بہت تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. میرا اسکیجول کچھ سر پیر الٹا ہوا ہے, چیزیں ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئی ہیں, اور میسج آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کا اسائنمنٹ 1 آ گیا ہے. تو تو آپ اسائنمنٹ 1 کی فکر کریں, پچھلے والے کی فکر کریں, دوسری چیزوں کی فکر کریں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہیپ چیزیں چل رہی ہیں, معذرت. لیکن انشاءاللہ آپ لوگ ویسے پیپر دکھانا نہیں چاہتے, چھوڑیں آپ لوگ پیپر نہ دیکھیں. پاس ڈیپینڈ کرے گا آپ کے اسائنمنٹس پہ. آپ لوگ اگر اسائنمنٹ صحیح کیے تو آپ پاس ہو جائیں گے. اگر اسائنمنٹ میں پرابلمس ہوگا تو پھر پاس سے پرابلم. یہ وہ چھوڑ دیں, کیا کیا نہیں میں نہیں دکھانا چاہ رہا آپ کو. نہیں وہ ہمارا کیا بھی نا, کبھی کبھی جیسے آخرت میں انسان اپنے اعمال کو دیکھ کے بہت زیادہ پچھتائے گا, دنیا میں اتنا نہیں پچھتایا ہوتا. تو کچھ چیزوں کو نہ بھی دیکھیں کوئی مسئلے کی بات نہیں. آگے آگے فیوچر از برائٹ انشاءاللہ. 2 طرح کے نہیں, ویسے بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا 2 طرح کے لازمی ہوتے ہیں, کون کون سے؟ نہیں الحمدللہ ہمیں ہمارے لیے سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جن کا انشاءاللہ مستقبل اچھا ہے. بالکل کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھنے کی. جی جی, اب میں فرق کیسے کروں گا؟ کچھ لوگ نصیحت حاصل کریں گے پیپر سے اور کچھ لوگ پریشان ہوں گے. اب میں کیسے فرق کروں گا کہ یہ پرٹیکولر شخص ہاں تو زیادہ احوط سے پہلو کیا ہے, زیادہ احتیاط کا پہلو کیا ہے کہ پریشانی کو پریشانی سے بچایا جائے نا. انشاءاللہ نصیحت حاصل. اچھا ایک سیکنڈ سوری, باپ دیکھنا چاہیں تو کون سی بک یا ڈکشنری پڑھیں؟ یہ اچھا سوال ہے. کون سی بک یا ڈکشنری پڑھیں؟ آپ المعجم الوسیط پڑھیں. اور کون سی ڈکشنری پڑھیں؟ المعجم الکبیر بھی پڑھیں. اور کون سی پڑھیں؟ پوری پڑھ لی نا سے. اور ہاں الحمدللہ. اور آپ لوگ پڑھیں وسیط. آپ معجم اللغہ العربیہ المعاصرہ بھی پڑھیں. اور آپ مختار الصحہ بھی پڑھیں. المحیط بھی پڑھیں. آپ المغنی بھی, الغنی بھی پڑھیں. ہاں بس کتاب پر ڈکشنری صبح سے شام جو ڈکشنری بیٹھ جائے. وسیط. یا پھر آپ سمپل کوئی عربی کی ڈکشنری کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں آپ سرچ کر لیں. جی کیا مطلب 2-3؟ ہاں یہ ہے کہ انگلش کی نہیں, لیکن انگلش کی ڈکشنری بھی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہاں یہ ہے, عربی کی ڈکشنری یوز کرنے میں ایک سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے کہ آپ کو بہت سارے ورڈز نہیں ملیں گے, آپ کو ان ورڈز کے حروف اصلیہ مل جائیں گے, اور پھر آپ کو وزن پتا ہونا چاہیے وزن کیا ہے. ہاں تو نہیں تعلیل والی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, اکثر تعلیل والی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. لیکن مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یستشہدون کا کیا مطلب ہے, اب وہ یستشہدون کا آپ کو مطلب نہیں بتائے گا, وہ آپ کو استشہدہ کا بتائے گا, یستشہدو کا بتائے گا, استشہاد کا بتائے گا. ہاں تو یہ کچھ چیزیں تو آپ کو پریکٹس آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا اس سے. میں نے مارکس لے لو. سورہ مریم آیت نمبر 50 میں اگر یہ صفت موصوف ہے جیسے شیخ طاہر نے بتایا تو اعراب کیوں نہیں ہے؟ لسان منصوب ہے اور صدق مجرور ہے. and out of context just want to know when to ask لسان صدق علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی معجم الوسیط, اس کی کبیر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے فعل کے حوالے سے پڑھا ہے نا. تو شیخ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخر کا حوالہ دیا ہے, جس اسم کے آخر میں اسم کے حوالے اسم کے اندر یہ والا سین نہیں کہ بیچ میں آ جائے تو وہ اصل میں رولز کے اعتبار سے ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں پہ اعراب کی بحث ہوگی. بیچ میں اگر آتا ہے تو اس کے اعراب پہ اثر نہیں آتا نا, آخر میں آتا ہے تو اعراب پہ اثر آتا ہے. تو جی وہ اصل میں اس کے حروف اصلیہ معطل کہلائیں گے. وہاں پہ اسم کے چونکہ رولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہاں پہ پھر چلو. یہ جو آپ کا سوال ہے وہ شیخ طہا سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر انہوں نے کہا کہ یہ صفت موصوف ہے واللہ اعلم. شیخ طہا نے کہا لسان صدق علیہ میں لسان اور صدق جو ہے وہ صفت موصوف ہے. لسان صدق میں لسان اور صدق جو ہے وہ صفت موصوف ہے. لسان کی صفت ہے علین. ہاں علین. صدق کا انہوں نے کہا کہ وہ صفت ہے, لسان کی صفت ہے علین. لسانہ منصوب ہے, علین بھی منصوب ہے, اس میں کوئی خرچ کی بات تو نہیں ہے. صدق جو ہے مضاف الیہ لسان کا, اور لسان معرفہ ہے نکرہ ہے؟ لسان نکرہ ہے. کیسے؟ لسان صدق. مضاف کی وسعت کیسے پہچانی جاتی ہے؟ مضاف الیہ کو دیکھ کے. مضاف الیہ کیسا ہے؟ صدق. وہ نکرہ ہے تو مضاف بھی اس کا نکرہ ہوگا, اور یہ نکرہ ہے تو علین بھی جو ہے وہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے.
وہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ بیچ میں مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں صفت نہیں آتی نا، صفت مضاف مضاف الیہ کے آخر میں آتی ہے. اب لسان کی صفت ہے اس وجہ سے منصوب ہے، اگر صدق کی صفت ہوتی تو مجرور آتی. ٹھیک ہے. اخو نہیں، میں جا رہا ہوں. اخو حامد الغنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ حامد کا بھائی غنی ہے. حامد کا امیر ہے. جملہ مکمل بنا رہے ہیں آپ؟ جملہ مکمل کیسے بنائیں گے؟ غنی یو اگر میں کہہ دیتا ہوں، یا اگر میں اس کو غنی یہ کہہ دیتا ہوں، پھر کیا کریں گے آپ؟ جملہ کیسے مکمل ہوا ہے؟ اگر یہ غنی یہ پڑھیں گے تو یہ صفت بنے گی کس کی؟ حامد کی. اور اگر اس کو غنی یو پڑھیں گے تو یہ صفت بنے گی کس کی؟ اخو کی. ٹھیک ہے. تو مضاف مضاف الیہ کے بعد صفت آتی ہے، بیچ میں صفت نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو خبر بنانا ہوگا تو آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ غنی یون. ٹھیک ہے. اگر صفت، اگر خبر میں، یہ کہہ رہا ہوں اعراب سے پتا چلے گا نا، اعراب آپ کو بتائے گا کہ کس کی صفت ہے. اور اگر کنفیوژن ہوگی تو دونوں کا احتمال رہ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. حدثنا محمد بن یحییٰ النیسابوری حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا. یہ حدیث نمبر ہے 16. لا تمنعوا، تم منع مت کرو، مت منع کرو، مت روکو. اما اللہ، اللہ کی بندیوں کو. ان یصلین فی المسجد، یہ کہ وہ نماز پڑھیں مسجد میں. مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے حوالے سے عورتوں کو منع مت کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا عبداللہ بن عمر نے. اب کیا ہوا؟ فقال ابن لہ، ان کے بیٹے نے کہا، عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا، ان کا نام تھا بلال. جی ظاہر ہے ابن عمر کے بیٹے عمر کے پوتے ہوئے اور خطاب کے پڑ پوتے ہوئے. ٹھیک ہے. انا، تب جملہ سنیں. بلال کہہ رہے ہیں انا، کیا مانا انا؟ بے شک ہم. کون سی ضمیر ہے یہ؟ شاباش. اس کو کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل. اصل میں تھا اننا. انا آپ نے پڑھا ہے نا، اننی، اننا، اننی، اننا، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنا، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن. کیسے یاد کیا تھا؟ دودھ پی کے. یاد، یہ تو مشکل تھوڑی، یاد نہیں ہوتا. یہ کوئی کہانیاں سن لیں، پورے کی پوری خلاصہ، ڈائجسٹ کا خلاصہ سن لیں، ہم ناول کا سن لیں. نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں نہیں، ویسے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ آپ سن لیں. وضاح کے علاوہ کہانیاں اور قصے وہ ہمارے دماغ میں رہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ سے کہیں ضمیر مرفوع متصل سنا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، ضمیر منصوب متصل ہے. یہ ضمائر کی ٹوٹل تعداد ہے 8. 8 اقسام ہیں. کتنی قسمیں؟ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، ضمیر شان، ضمیر قصہ، ضمیر فصل. جی اب جو میں نے بتائی ریکارڈنگ سن کر لکھ لیجیے گا اس کو. یہ جو 5 قسمیں ہیں نا، جو ضمیر مرفوع ہوتی ہیں اس کی 2 قسمیں، متصل منفصل. جو منصوب ہے اس کی بھی 2 قسمیں، متصل منفصل. مجرور متصل کی 1 قسم ہوگی 5. اور ہر ایک کے 14 سیکھے، ٹوٹل ہو گئے 70. کتنے ہو گئے؟ 70. ایک ضمیر فصل ہے، ایک شان ہے اور ایک قصہ ہے 73. ابھی 3 منٹ میں سنا سکتا ہوں آپ کو میں 73. واللہ یاد کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف کیا ہے؟
اگر آپ کو شوق پیدا ہو جائے نا کسی چیز کو یاد کرنے کا, صرف شوق پیدا ہو جائے, تو یہ کہانی صرف 5 منٹ کی ہے. اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو 5 مہینے بھی دے دیا جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یاد کر لیں. سر آپ PDF بھیجنے والے تھے, میں نے اس لیے نہیں بھیجی کہ آپ نے یاد تو کرنا نہیں ہے. عام بھی استعمال ہوتی ہے یہ. اس میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. جیسے اگر نا مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ, ویسے اصول یہ کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. جب دونوں معرفہ ہوں تو ایک وہم پیدا ہوتا ہے ان کے بارے میں. وہ وہم کیا ہے؟ موصوف صفت کا. اس وہم کو توڑنے کے لیے ضمیر درمیان میں لائی جاتی ہے, اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں. اولئک هم المفلحون, اصل میں تھا اولئک المفلحون. ایسا لگ رہا تھا جیسے المفلحون اولئک کی صفت ہے, بیچ میں آ گیا ہم. اس نے فاصلہ کر دیا کہ یہ مبتدا خبر ہی ہے, موصوف صفت نہیں ہے. موصوف صفت کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا, اور جب ضمیر درمیان میں آ گئی تو اس نے کہا موصوف صفت نہیں ہے, مبتدا خبر ہی ہے. جی جو ضمیر شان ہوتی ہے وہ شان ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ضمیر پہلے آ جائے اور آگے ایک جملہ ہو, وہ جملہ اس ضمیر کی وضاحت کر رہا ہو. اگر ضمیر ہے مؤنث کی تو ضمیر قصہ کہتے ہیں, اور اگر مذکر کی تو شان کہتے ہیں. اصول ہے ضمیر میں, اصول کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ پیچھے کی طرف. ہمیشہ ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. اگر ابتدا ضمیر سے ہو رہی ہو اور آگے جملہ اس ضمیر کی وضاحت کر رہا ہو, آگے جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہو, تو مؤنث کی ضمیر کو قصہ کہیں گے, مذکر کی ضمیر کو شان کہیں گے. جیسے انہ زید عالم, شان یہ ہے کہ زید عالم ہے. انہا زینب قائمۃ, قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. نہیں بس فرق کرنے کے لیے لایا جاتا ہے, تاکید کے لیے لایا جاتا ہے, جملے کو مؤکد بنانے کے لیے لایا جاتا ہے, بس. میرے خیال میں واپس آتے ہیں ابن ماجہ کی طرف. اِنَّا لَنَمْنَعَهُنَّ, ہم ضرور بضرور منع کریں گے ان کو, ہم ضرور بضرور روکیں گے ان کو. کن کو؟ عورتوں کو. یہ ڈبل ترجمہ کیا میں نے, ہم ضرور بضرور روکیں گے. یہ کس کا ہے؟ ایک لام تاکید اور دوسرا نون تاکید کا ہے. لام تاکید نون تاکید دونوں. عمومی طور پر جو لام تاکید اور نون سکیلا کے ساتھ ہی آتا ہے. جب نون سکیلا آئے گا نا مشدد نون, تو شروع میں لام آتا ہے اکثر. ہم ضرور روکیں گے ان کو. بیٹے نے جب یہ کہا, بیٹے کا یہ جملہ در حقیقت کس بات کی تردید میں ہے؟ حدیث کی. حدیث میں کہ مت روکو, یہ کہ روکیں گے, حدیث کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا بیٹا. اب باپ کا امتحان ہے, وہ حدیث کی سائیڈ لیتا ہے یا بیٹے کی سائیڈ لیتا ہے. اس موقع پر ہی ہوتا ہے نا امتحان. اب آپ کا بچہ دین کے خلاف چل رہا ہے, ایک طرف بچے کی محبت ہے, دوسری دین کی محبت ہے. بچے کی محبت میں آ کر آپ اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں, یا دین کی محبت میں آ کر آپ بچے کو اس کے تابع کرتے ہیں؟ فغضب غضبا شدیدا, غصے ہو گئے اور شدید غصے ہونا. غصے ہو گئے, شدید غصے ہونا. یہ غضبن کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق کی پہچان کیا ہے؟ جی نہیں پڑھا؟ صحیح, اچھا جواب ہے. نہ آئے تو پڑھا ہی نہیں. بالکل ایسا ہے کہ کسی بھی فعل کے بعد, کسی بھی فعل کے بعد اس کا ہم معنی یا ہم لفظ کو اسم آ جائے, کسی بھی فعل کے بعد اس کا ہم معنی یا ہم لفظ کو اسم مصدر آ جائے, وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. ضرب تو ضربن, ضربن کیا ہے؟ مصدر ہے, ہم لفظ ہے. قعدت جلوسن, ہم معنی ہے, میں بیٹھا بیٹھ رہا. قعدہ کا معنی بھی بیٹھنا, جلوس کا معنی بھی بیٹھنا. 3 مقصد ہوتے ہیں مفعول مطلق کے: نوعیت, تاکید اور عدد. یا تو تاکید کے لیے آتا ہے, یا نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے, کیفیت کو بیان کرنے کے لیے, یا پھر عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کس کی؟ مفعول مطلق کی. جب میں بتا رہا تھا تو آپ کی توجہ نہیں تھی. جب کسی فعل کے بعد اس کا ہم معنی یا ہم لفظ مصدر آ جائے, کسی فعل کے بعد اس فعل کا ہم معنی یا ہم لفظ مصدر آ جائے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. اب دیکھیں, جلستو جلستو جلستن,
जलस्तु जलसतन इसका माना मैं बैठा बैठना ताकीद के लिए है, और जलस्तु जिलसतन ये कैफियत को बयान करने के लिए आता है। जलस्तु जिलसतल इमाम, मैं बैठा जिस तरह इमाम साहब बैठते हैं। जब फ़िअलतुन के वजन पर कोई इसम आता है ना, फ़िअलतुन, वो नौइयत को बयान करने के लिए आता है, कैफियत को। और जलस्तु जलसातिन जलसतन जलसतैनी जलसातिन, ये आ रहा है किसके लिए? अदद के लिए। मैं एक बार बैठा, दो बार बैठा, कई बार बैठा और बैठा ही रहा, फिर भी समझ में नहीं आया। और कहा इन्नी उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह, मैं तुम्हें हदीस सुना रहा हूं रसूलुल्लाह की। इब्न उमर कह रहे हैं अपने बेटे को, मैं तुम्हें हदीस बयान कर रहा हूं, उहद्दिसुका, मैं तुम्हें हदीस बयान कर रहा हूं रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की। व इन्नका तकूल, और तू कह रहा है इन्ना लनमनाहुन्ना, हम जरूर मना करेंगे उसको। बाज हदीस के अल्फाज में है, उन्होंने कहा ला उकल्लिमुका अबदा, मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा। अपने बेटे से कलाम मुनक़ते कर दिया। हदीस की मुखालफत करोगे तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। यह है मोहब्बत रसूल, यह है दिफाई हदीस। कोई हदीस की मुखालफत करे फिर वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका बेटा नहीं हो सकता, वो आपका मुहिब या महबूब नहीं हो सकता, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, पहली बात तो ये हदीस आपने पढ़ ली, तर्जमा भी समझ लिया आपने। जो बाप से ताल्लुक है ना, वो कहां से? अब्दुल्ला बिन उमर का हदीस की मुखालफत की वजह से अपने बेटे पर शदीद नाराजगी का इजहार। अब्दुल्ला बिन उमर का अपने बेटे से हदीस की मुखालफत पर शदीद नाराजगी का इजहार, ये हदीस का असल जो लाने का मकसद है। तो इससे हमारे लिए सबक ये है, हमारा अपना अगर कोई दीन की मुखालफत कर रहा हो, बेटा है, बीवी है, शोहर है, माँ है, बाप है, तो आपने साइड किसकी लेनी है? अल्लाह उसके रसूल की, दीन की लेनी है। बल्कि उनको मुतनब्बे कर दें, आगाह कर दें। अगर आपका ये रवैया रहा तो हमारा आपके साथ ताल्लुक खत्म। एक दफा समझा दें, आइंदा अगर ये हरकत दोबारा की तो हमारा हमेशा के लिए ताल्लुक मुनक़ते हो जाएगा, हत्ता कि तुम वापस आ जाओ। सब यही होगा। उन्होंने क्या कहा था साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब माँ ने कहा था कि बेटा इस्लाम को छोड़ दे वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो क्या कहा था उन्होंने? अम्मा तू तो एक जान है, तेरी जैसी हजारों माएँ हों वो मोहम्मद सल्लम के लिए कुर्बान कर सकते हैं। ठीक है, रवैया आपका अच्छा होना चाहिए, गाली गलोच नहीं करनी, मार धाड़ नहीं करनी आपने, मोहब्बत भरे अल्फाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह क्या है, सलामुन सस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, अस्सलाम वालेकुम, और चले जाएं। ये आजकल हमारी जो नाराजगियां हैं ना जाती होती हैं, मुंह 12 बज गए आपके, कभी 13 बज गए, कभी 14 बज गए, सिर्फ इसलिए कि आपकी कोई फरमाइश पूरी नहीं हुई। जाती बुनियाद पर साल साल के लिए नाराज, और ये नाजायज है। सिर्फ 3 दिन तक, सिर्फ 3 दिन तक अगर जाती बुनियाद है। अगर 3 दिन से जायद नाराजगी कर सकते हैं तो सिर्फ दीन की बुनियाद पर है, और वो नहीं है। ये अकीदे का मसला है हजरात गिरामी, अकीदे का मसला है। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत यानी दीन की खातिर मोहब्बत होनी चाहिए, और दीन ही की खातिर नफरतें, अदावतें, बुग़्ज़ होने चाहिए। दीन की खातिर ना मोहब्बत नजर आती है, ना दीन की खातिर बुग़्ज़ नजर आता है। अगर मोहब्बत है तो भी जातियात के लिए, और अगर नफरत है तो भी जातियात के लिए। हत्ता कि यहां तक हमारे माशरे में मौजूद है, एक दीनदार इंसान से नफरत की जा रही होती है, परले दर्जे का मुशरिक और जाहिल है वो आपका दोस्त होता है, और फिर आप माशाल्लाह दीनदार हैं हम। किसने कह दिया दीनदार है? अगर इस सोच के हामिल है तो दीनदार नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा था उसको, नूह अलैहिस्सलाम को, इन्नी आइदु का अन तकूना मिनल जाहिलीन, नसीहत कर रहा हूं, जाहिलीन में शुमार हो जाएगा अगर ये दोबारा कहा। क्या कहा था उन्होंने? अल्लाह ये मेरा बेटा है, हालांकि बेटा ईमान नहीं लाया था। तो फिर अल्लाह ने कहा तेरे अहल में से तो है ही नहीं। जब बेटे का अकीदा माँ बाप वाला अकीदा ना हो जो सही अकीदा है, तो फिर वो बेटा होकर भी बेटा नहीं है। ठीक है, बेटा होकर भी बेटा नहीं। अगर किसी का बेटा सही मनहज और अकीदे पर कायम है तो वो आपका बेटा बन सकता है, यानी उसको आप बेटा कह सकते हैं, आप मोहब्बत में उसको बेटा कह सकते हैं। और अगर आपका अपना खून, आपका अपना बेटा सही मनहज और अकीदे पर नहीं है तो इन्नहु लैसा मिन अहलिक। इस्लाम की सोच बहुत अड़ी, बहुत ही आला किस्म की, इन्नमल मोमिनून इख्वा। आज जो मुसलमान इंतिशार, इख्तिलाफ, तजाद और फसाद, तनज़ली का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह पता क्या है? कि हम कहते हैं इसका अपना मसला है, मेरा थोड़ी मसला है। आपको अगर कोई मार रहा है तो आपको दिफा करो, मेरा मसला थोड़ी है। तो जब मुझे चोट लगती है
تو پھر میں کہتا ہوں یار مدد نہیں کی اس نے, ایسے ناٹک کر رہا تھا دوست ہے, تو نے بہت سی کی ہے اس کی محبت, اس کے ساتھ تعاون. اب ہم آتے ہیں اس طرف دوسرے مسئلے کی طرف, خواتین کا مساجد میں جانا. اگر شرعی حدود اور قیود کے ساتھ, کوئی مسجد ایسے نہیں ہے جس مسجد کے اندر خواتین کے لیے نماز کا اہتمام اور اس میں اختلاط ہو, ایسا نہیں. الگ جگہ ہوتی ہے, الگ راستہ ہوتا ہے, بہترین انتظام ہوتا ہے. ہاں اس کے علاوہ ہر جگہ پر شر بھی ہے, فتنہ بھی ہے, فساد بھی ہے, اختلاط بھی ہے. اور یہاں نہ شر ہے, نہ فتنہ ہے, نہ فساد ہے, نہ اختلاط ہے. اور اگر یہاں جانے سے روکا جائے اور وہاں نہ روکا جائے, کسی اور جگہ جا رہی ہیں تو کوئی منع نہیں, لیکن یہاں نہ آئے عورت بھائی, میں سمجھتا ہوں اس کو دین سے محروم کرنا ہے. عورت سے اس کا اچھا, ہر ایک کو تو طلب علم کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہے نا, وہ آ کر پڑھ لے. مسجد قریب ہے, کم از کم مسجد میں جا کر خطبہ سن کر تو اپنے آپ کو علم کے ساتھ مستفید کرنے کی ایک صورت ہے نا. مسجد سے جڑنے کی وجہ سے بہت ساروں کے عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے, گھر کا ماحول بہتر ہو جاتا ہے, دین سے محبت پیدا ہو جاتی ہے, بہت سارے مسائل کا آ جانا یہ آسان ہو جاتا ہے. اس سے بھی معلوم کر دیتے ہیں. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے, ان کو یہ چاہیے تاکید حدیث میں آتا ہے مسجد میں کم از کم راستے میں تو کر کے مسجد میں جا کے اتار لیں, ٹھیک ہے جہاں خواتین کی جگہ ہے, میں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن آنے جانے میں تو ہے نا مسئلہ مسائل. اچھا آپ میں سے کون کون مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتی ہیں؟ سب کو پڑھنا چاہیے. تمام خواتین کو اگر ان کے قریب مساجد ہیں, قریب نہ بھی تھوڑا سا دور بھی ہو, تو کم از کم جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے, گھر والوں کو تیار کریں, صبح سے ہی ایک ایسی بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے فیملی کے, آج اہتمام کے ساتھ سب نے جانا ہے. جیسے اتوار کو جاتے ہیں نا ہوٹلنگ کرنے کے لیے, یہاں سے جا رہے ہیں حیدرآباد کڑھائی کھانے کے لیے, ہفتے بعد آؤٹنگ ہونی چاہیے, ہوٹل میں کھانا چاہیے. پورا ہفتہ گھر میں سڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تو ایک دن تو آپ سارا دن گھر میں ہوتے ہیں, جمعے کے دن ایک دن نکال کر جا کر اول وقت میں پہنچ کر با جماعت جمعہ پڑھ لیں, خطبہ سن لیں. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے تفریح نہیں ہو سکتی, اجر ہی اجر ہے. عمر بن خطاب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کی حدیث نہ ہوتی تو میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتا, لیکن حدیث رسول آگے منع نہیں کر سکتے. خیالات ہیں نا. اب جو یہ بات کر رہے ہیں, عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ان حالات کو دیکھ لیتے, عورت کو مسجد میں جانے نہ دیتے, تو بازار جانے دیتے کیا, پارک میں جانے دیتے, ہوٹلنگ کرنے دیتے, اس میں نکلنے نہ دیتے. ایک اور بات دوسری, انس بن مالک کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے اندر جو صفیں سیدھی کی جاتی تھی, اگر اس طرح کی صفیں میں سیدھی کرنے لگ جاؤں تو تم اس طرح بدکنے لگ جاؤ جس طرح گھوڑا بدکتا ہے. یہاں اب کیا ہوگا, وہ جو حدیث نظر آتی یہاں, اب اپنی صفے کیوں, اب بالکل یہی, اگر آپ کسی کے پاؤں کو ملائیں گے نا, اٹھا کر مارے گا پاؤں. جی مسجد میں آنا چھوڑ دیتا. شیخ عورتوں کے پردے پر تفصیل سے سمجھا دیں کسی دن. پاؤں سے پاؤں ملانا فروعی مسائل میں نہیں, مسائل ہیں نماز کے اہم ترین, کیونکہ سب بندی ہے, فروعی مسائل نہیں کہتے ہیں ان کو, فروعی مسائل. اچھا فروعی مسائل کا جو استعمال ہے وہ عقائد کے مقابلے میں, اس کے مقابلے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ساری چیزیں ایسی ہوں گی, پھر ساری چیزیں ایسی ہوں گی, یہ بھی سنت, یہ بھی مباح, یہ جائز, یہ جائز, یہ جائز, اور پھر کچھ بھی نہ کریں ہم. جیسے کہتے ہیں ترتیب, وضو کے اندر جو ترتیب ہے واجبی نہیں ہے. صرف یہ بتا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز اس ترتیب سے خالی تھی, اس عمل سے خالی تھی, وہ دکھا دیں. تو نہیں دکھا سکتے. جس عمل پر آپ نے ساری زندگی عمل کیا ہو, آپ اس کے ترک پر سوچ کیسے لیتے ہیں؟ سوال تو یہ کرنا چاہیے. ابن عمر سے سوال کیا تھا نا کسی نے, کیا قربانی سنت ہے یا واجب؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی, ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے قربانی کی, مسلمان کرتے ہیں. اس نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سنت ہے واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدھی سی بات. اب اس چکر میں پڑ جانا, سنت, مباح, واجب, مستحب, فضیلت, عدم فضیلت, موقت, غیر موقت, ان تفصیلات کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ جان چھڑانا. اکثر یہ تقسیمات سے جان چھڑانا مقصود ہوتا. ہم یہ پوچھ رہے تھے چھوڑنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ہمارا یہ سوال ہوتا ہے, یعنی نکلنے کے سبیل. اور وہ سوالات کرتے تھے عمل کو کرنے کے بارے میں, عمل کو کرنے کے بارے میں, اس سے دلچسپی بھی ظاہر ہوتی ہے.
بعض روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر نے مارا تھا. اسی سے استدلال ہے اپنے جوان بیٹے کو غلطی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے. آج کے دور میں باپ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کو ایک لگا دی نا تو چلا جائے گا کہیں, کشمیر وشیر چلا جائے گا, واپس نہیں آئے گا. تربیت کا فقدان ہے. پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا, اسی ڈر کے ساتھ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, باپ نے اسی ڈر کے ساتھ اس کو پروان چڑھائی ہے, پھر وہ ایک کھلونا بن کر گھر میں ہوتا ہے. ڈر ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے غصہ آ گیا اور گھر سے باہر ہی نہ نکال دے. حقیقت ہے یہ. اللہ ماشاء اللہ کسی گھر میں وہ ماں باپ رہتے وقت ایک پرسکون ماحول میں یا بے فکر ہو کر رہتے ہیں, ورنہ اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے. اگلی حدیث اسی طرح کا ایک اور قصہ ہے. حدثنا احمد بن ثابت الجحدری وابو عمر حفص بن عمرو. جب واو کے بغیر ہوتا ہے نا تو عمر ہوتا ہے, جب واو آ جائے تو کیا ہوتا ہے, عمر. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا یہ عمرو ہے کیا ہے, تو عمرو نہیں ہے, یہ کیا ہے, ہاں عمر. نفس کلمے کا ہے, اس کا اپنا ہے. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل. عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له, کہ بیٹھا ہوا تھا ان کے پہلو میں ان کا بھتیجا. ابن اخ بھتیجا, ابن الاخت بھانجا, ابن الاخت بھانجا اور ابن الاخ بھتیجا. تو ان کے پہلو میں, ان کے پاس, ان کے ایک جانب بیٹھا ہوا تھا ان کا بھتیجا. فخادفا, دو انگلیوں کے بیچ کنکری رکھ کر پھینکی اس نے. خزف کہتے ہیں دو انگلیوں کے بیچ میں کنکری رکھ کر پھینکنا, جس طرح ٹاس کرتے ہیں. بالکل. فنہاہو, انہوں نے منع کر دیا ان کو, بیٹا ہوائی فائرنگ نہ کرو. ہوائی فائرنگ کے ممنوع ہونے کا یہی سے استدلال ہے, بیٹا اس طرح نہ پھینکو. حدیث سنائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عنہا, اس سے منع کیا ہے, اپنے بھتیجے کو منع کیا, اور منع کرتے ہوئے دلیل میں حدیث دی کہ اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے. فقال, آپ نے فرمایا, انہا, بے شک یہ عمل, یہ کنکری پھینکنا, لا تصید صیدا, شکار نہیں کرتی ہے, یعنی اس کنکری پھینکنے سے شکار نہیں ہوگا. یہ کنکری کوئی شکار نہیں کر سکتی. اس کنکری کو اٹھا کر آپ نے پھینکا, اس سے شکار ہو جائے گا, نہیں ہوگا. تو مطلب یہ کہ چلو کنکریاں پھینکیں آپ شکار کے لیے, سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن یہ شکار نہیں کرتی کنکری, اس سے شکار نہیں ہو سکتا. نمبر 2, ولا تن کی عدوون, اور نہ یہ دشمن کو زخمی کرتی ہے. بھی آپ پھینک رہے ہو دشمن کو زخمی کرنے کے لیے, دشمن بھی زخمی نہیں ہوگا اس سے. زخمی کرنا, تنقی کا معنی زخمی کرنا, اسی سے پنکی ہے. جو ہماری سیاست کا ایک روشن نام ہے. یہ تو شکار نہیں کرتی اور یہ کسی دشمن کو زخمی نہیں کرتی. وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ, یہ دان توڑ دیتی ہے. اگر آپ نے پھینکا اور آ کر کسی نے ایسے حواسی لے رہا تھا وہ, اور سیدھا آگے لگا اس کے دانت میں اور دانت گیا. سن دانت کو کہتے ہیں. تکسیر منا توڑنا, جمع مکسور سنا ہے نا, ٹوٹی ہوئی جمع مکسر. جی, سننا مفعول ہے, قرآن میں السنو بالسنی. جی, تو یہ دانت کو توڑ دیتی ہے. وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ, اور آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے. دانت کو توڑ دیتی ہے اور آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے. آنکھ ضائع ہو سکتی ہے نا. حدیث سنائی, چلے گئے. پھر کیا ہوا, جب واپس آئے تو فعاد ابن اخی یخذف, دوبارہ ان کا بھتیجا کنکریاں پھینکنے شروع ہو گیا. آدمانہ لوٹ آیا واپس, دوبارہ پھر ان کے بھتیجے نے یخذف, کنکریاں پھینکنا شروع کر دی. حدیث سن کر کیا ہونا چاہیے تھا, رک جاتا ہے بندہ. حدیث آگے, ختم بات. کیا کہا, احدثک, میں نے تجھے حدیث سنائی تھی, ان رسول اللہ نہا عنہا, اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے.
ثم عدت تخرف، تو دوبارہ پھر کنکریاں پھینک رہا ہے، لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. بائیکاٹ. ہمارے یہاں بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹماٹر مہنگے ہو گئے، سوشل بائیکاٹ. چلے بھائی بائیکاٹ میں ٹماٹر مہنگے ہو گئے، آج کے بعد کوئی نہیں خریدے گا. بائیکاٹ یہ ہونا چاہیے، ٹماٹر پہ نہیں. لوٹ آیا تو دوبارہ. اس سے اندازہ لگائیں یہ فضول ہے، فضول نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے ہوائی فائرنگ کرنا، پٹاخے. جبکہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات، ہمارے علم میں یہ بات، اس پتنگ بازی سے، اس ہوائی فائرنگ سے، پٹاخوں کے ساتھ کئی جگہ آگ لگتی ہے اور کئی لوگ مر جاتے ہیں، کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں. حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے. اور پھر ہوتا بھی کیا ہے شادی کے موقع پر. مسلمان تو ہر حال کے باہر ایک بندوق لے کے کھڑا ہوتا ہے، ایک پٹاخے لے کے کھڑا ہوتا ہے اور ایک ڈول لے کے کھڑا ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کو لینے آئے، بندوق، پٹاخے اور ڈول. وہ تو دشمن کو ڈرانے کے لیے نا. تو یہ حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، فضول ہے، اسراف ہے، شریعت کی مخالفت، حدیث کی مخالفت. ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ یعنی پتنگ بازی یعنی بےہودہ رسمیں ہیں جو سرکاری سطح پر منائی جاتی. بسنت کیا اس کا یعنی سیاق دیکھیں اور منائی جا رہی ہوتی. جی کس سے؟ جی جی وقت کا ضیاع ہے، لیکن یہ رسم شروع کہاں سے ہوئی آپ کو پتا ہے؟ پھر ایک کہانی ہے، وہ الگ سے بیٹھ کر باتیں کریں گے اس پہ. جی ہاں جی. تو لوٹ آیا ہے دوبارہ، آدھا سے اتا، لوٹ آنا، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. تخذف، تو کنکریاں پھینکنا شروع ہو گیا دوبارہ. پتنگ بازی کیوں حرام ہے؟ فضول رسم، ٹھیک ہے، نقصان پہنچاتی ہے، گلے کٹتے ہیں، بچے مرتے ہیں، عورتیں مری ہیں، مرد مرے ہیں، سب کچھ ہے. اس کے باوجود بھی اس کو آپ کہیں حلال ہے، مباح ہے. مجھے بتائیں نا، ایک سادہ مزاج، شریف مزاج پتنگ اڑاتا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے، احمق قسم کا لگتا ہے. جو لگتا ہے کہ اس شخص کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اور یہ پتنگ اڑا رہا ہے. اکثر پتہ کیا کرتے تھے عرب کے جو شعراء ہوتے تھے، جب ان کی کوئی سلسلہ جو ٹوٹا، کہیں وہ ایسی عجیب قسم کی واہیات ہوتی تھی ان میں، اور اگر ان کی وہ کہیں کہانی ختم ہو گئی ہے تو پھر پہاڑوں پر جا کر نئے نئے اشعار بنا کر سنایا کرتے تھے. ایا منزل سلمہ سلام علیکما حل ازمین اللاتی مدینہ رواجیو، عجیب قسم کے اشعار ہیں. اور ہمارے یہاں کہانیاں ٹوٹ جائے تو کوئی پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے، کوئی پارکوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی کشمیر جا رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہوتا ہے. آپ بڑے ہو جائیں تھوڑا سا، پھر اپنے ابو کو یہی کہیں گے. آئے دن خبریں آتی ہیں. اور پھر پتنگ بازی ایسا ہی نہیں، اس کے پیچھے کہانی ہے، اگر آپ سرچ کر کے دیکھیے گا. بسنت، ہاں گر جاتا ہے نا، بالکل. فضول ہے نا، آپ نے خریدا، پیسہ لگائے، اس کا حساب دینا ہے اپنے اللہ کو. فضول چیز ہے یہ. 15-20 روپے، جس کے بعد پیسے نہیں اس سے پوچھے 15 روپے کتنے ہوتے ہیں. اس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک گولی کتنے کی آتی ہے مثال کے طور پر، 50 روپے 100 روپے کی آتی ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی زمین میں یوں نیچے مار رہا ہوں، تک کسی کو نقصان ہی نہیں ہوگا. جائز ہے اس کے لیے؟ اس نے کیا کیا 15 روپے میں ضائع نہیں کیا اس نے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اگلی حدیث. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصارية النقيب صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، نقیب، نقیب کہتے ہیں جو عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں.
جنہوں نے گھاٹی میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے, ابھی مکہ میں تھے, کچھ صحابہ کرام خفیہ ملاقات کر کے پہاڑوں پر جا کر بات آپ سے ملاقات کی تھی, نقیب کہتے ہیں. جی جی جی. غزا مع معاویہ, انہوں نے غزوہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ارض الروم, روم کی سرزمین پر ایک جہادی مارکے میں شرکت کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ روم کی سرزمین پر. فنظر الی الناس, لوگوں کو دیکھا عبادہ بن صامت نے, وہم یتبایعون کسر الذھب بالدنانیر, وہ بے کر رہے ہیں سونے کے ٹکڑوں کی دینار کے ساتھ. کاروبار, سونے کے ٹکڑوں کو دینار کے بدلے بیچ رہے ہیں. کسر کہتے ہیں ٹکڑوں کو, ذهب سونا, سونے کے ٹکڑوں کا تبادلہ کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ دینار کے ساتھ. دینار بھی سونے کا ہوتا ہے. وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمْ, اور چاندی کے ٹکڑوں کو درہم کے عوض. ذهب جو فضہ ہے چاندی کو کہتے ہیں, دراہم یہ سکے ہوتے ہیں چاندی کے. چاندی کے ٹکڑوں کو درہم کے ذریعے بیچ رہے ہیں. ایک چاندی کا ٹکڑا دے رہا ہے اور دوسرا درہم دے رہا ہے. ایک سونے کا ٹکڑا دے رہا ہے اور اس کے بدلے اس کو دینار دیے جا رہے ہیں. فقال یا ایھا الناس, معاذ یہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں لوگو, انکم تاکلون الربا, تم سود کھا رہے ہو. کیا کھا رہے ہو؟ سود. سود کھا رہے ہو. کیسے سود؟ وہ ایسے, یوں سمجھیں کہ جیسے میں پاکستانی پیسے ہیں نا میرے پاس, ایک ہے کڑک نوٹ اور ایک ہے پھٹا پرانا سا نوٹ. تو میں دیتا ہوں آپ کو کڑک 1000 روپے کا نوٹ اور آپ اس کے بدلے مجھے دے رہے ہیں 1100 روپے. کتنے دے رہے ہیں؟ 1100 کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پھٹے ہوئے نوٹ ہیں اور ادھر سے جو جا رہا ہے وہ کاٹن کی طرح کڑک استری کیا ہوا. سود ہے یا نہیں؟ کیوں سود ہے؟ جنس ایک ہے, اور جب جنس ایک ہو تو اس میں کمی اور زیادتی سود ہو جائے گی. بھئی نوٹ تو 1000 روپے کا ہے نا, وہ پرانا ہے یا نیا؟ نوٹ 1000 روپے کا ہے, آپ اس پہ زائد نہیں لے سکتے. دینار جو ہوتا ہے نا وہ فکس ہے, دینار کی ویلیو معلوم ہے, لیکن جو ٹکڑا سونے کا دیا جا رہا ہے اس کی ویلیو معلوم نہیں ہے, اس میں کتنا سونا معلوم نہیں ہے. جیسے میں 1000 روپے دوں اور آپ مجھے ایک مٹھی بھر کے آپ سکوں کی دے دیں, یہ لیجیے گا. آپ کہیں کہ سکے بہت زیادہ, ہو سکتا ہے 1100 1200 بہرحال 1000 سے اوپر ہی ہوں گے. سکے یوں اٹھا کر دے دیے, ایسے سونے کا ٹکڑا دے دیا, اس کا وزن کیا معلوم ہے, لیکن دینار کا وزن معلوم ہے. ایک طرف سے وزن معلوم اور دوسری طرف سے وزن معلوم نہیں, جنس ایک ہے. تو ایک طرف سے معلوم, دوسری طرف سے مجہول. کاروبار کیا ہو گیا؟ سود. ہمارے ہاں جو سود ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ بس سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, سمجھانے کی کوشش کریں گے ابھی آپ کو انشاءاللہ. آپ کا ایک سوال ہے, آپ تھوڑا سا انتظار کریں, انشاءاللہ آپ کے سوال کو لیتے ہیں. کیا خوبصورت, یعنی حدیث کی اہمیت کیا ہے اس واقعے سے لگائیں. یہ مسلسل تیسری یہ حدیث ہے, تیسرا واقعہ, یہ آپ کو واقعہ یاد ہونے چاہیے. اگر آ جائے حجیت حدیث پر کوئی اہم ترین واقعات, کم از کم 3 ہونے چاہیے, اسے تحریر کر دیں. تو آپ کے ذہن میں پہلا واقعہ کون سا ہونا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے کا, دوسرا عبداللہ بن مغفل اور ان کے بھتیجے کا, اور تیسرا یہ والا عبادہ بن صامت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 3 واقعات ہو گئے. یہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے, ضروری نہیں امتحان میں, کوئی بھی سوال کر سکتا ہے آپ سے. اگر میں امتحان دوں گا تو میں پھر سوال یوں بناؤں گا, ابن عمر, بلال اور عبداللہ بن مغفل اور ان کے بھتیجے عبادہ بن صامت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی 3 واقعات حجت حدیث پہ لکھیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا آئے گا. نہیں, پیچھے یا الناس, الناس کی طرف. جی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, آپ نے فرمایا, اب یہ وہ حدیث سنا رہے ہیں, یہ یعنی منڈی کے اندر, جو بازار کے اندر اس طرح کی خطرناک سود کی صورت دیکھی تو لوگوں کو آگاہ کر دیا. حدیث سناتے ہوئے کیا فرمایا؟ لا تبتاع الذهب بالذهب,
सोने को सोने के बदले मत खरीदो और बेचो। खरीदो फरोख्त, इब्ता खरीदो फरोख्त को कहते हैं। सोने को सोने के बदले मत खरीदो मत बेचो। इल्ला मिस्लम भी मिस्लिन, हाँ अगर बेचना है ना तो बराबर बराबर, 1 तोला दो और कितना लो, 1 तोला। 1 दिनार दिया 1 दिनार लो। ये सारी किस्म फजूल बातें होंगी, जब मैं बयान करूंगा आपकी तरफ से आएंगी। क्या आएंगी? वो पुराना और ये नया, वो डिजाइन पुराना हो गया, ये डिजाइन नया। अब पुराना डिजाइन देकर जब नया खरीदेंगे तो ज़ाहिर पैसे तो देने पड़ेंगे, है ना। उसका तरीका मैंने बता दिया आपको, बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो मैं इंशाल्लाह आपसे वो तरीके पूछूंगा, बहुत तफसील से बताया था। थोड़ी सी बात है, देखें अब ये इसको यूं समझें, एक सहाबी ने कुर्बानी का जानवर ईद से थोड़ा सा पहले कर लिया, नमाज ईद से थोड़ा सा पहले, और थोड़ा सा पहले करने से ना हुआ, थोड़ा सा बाद में करने से क्या हो जाता? फर्क क्या है? ईद का दिन है, नमाज नहीं पढ़ी, उसने पढ़ ली, इसकी नहीं हुई इसकी हो गई, फर्क इतना ही है। एक हदीस है, उस पर अमल कर लेंगे, वो काबिल कबूल है, अमल नहीं किया तो मरदूद है। ये वाक्य भी कुर्बानी वाला उस सवाल से हटकर होगा। 3 वो और चौथा ये, मैंने कुर्बानी वाला वाक्य भी नहीं लिखना अपने, ये 4 हो गए जी। दूसरी बात, ला जियादत बैनहुमा वला नाजिरा, ना तो इनमें ज्यादती हो ना ही उधार हो। उधार नाजिरा उधार को कहते हैं। जैसे आप दुकान पर गए और उसको कहा मेरे लिए 1 तोला तैयार कर दें और ये लीजिए 1 लाख रुपए, वो कहता है 1 हफ्ते के बाद उठा लीजिए, सूद है। उधार हो गया ना, उधार सूद है, ये सूद है। ठीक है, आप तरीकाकार क्या है? तरीकाकार मैं बताता हूं आपको। करना क्या आपने, आप खरीदेंगे बिस्किट सोने का, ठीक, खरीद कर दे दें, मुझे ये डिजाइन बना कर दे दें, सोना आपका, मजदूरी के पैसे दे दें उसको। इसीलिए सूद है, इसीलिए सूद है ये, इसीलिए सूद है। ठीक है, नहीं वैसे बिस्किट मिल जाते हैं, कितने चाहिए बिस्किट? अब पीनट चाहिए, सुपर चाहिए, कितने चाहिए आप? ठीक है, मिल जाते, ठीक है, मिल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ 1 लाख रुपया एक बिस्किट का, और आपने बिस्किट मंगवाए, आपके पास हफ्ते को आए और वो हो गए 90,000 रुपए के, मुझे नुकसान हुआ 10,000 रुपए का, या वो हो गया 1,10,000 रुपए के, आपको हुआ नुकसान। तो जब उसकी कीमत में कमी ज्यादा हो रही हो तो उस वक्त शरीयत ये कहती है कि आपको इधर से दें और उधर से ले दें, बस ये उसूल है। आपको समझ में आता है या नहीं आता? आप उस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसूल ये, सूद से बचना चाहिए, इधर से दें उधर से लें। हाँ बिल्कुल, आप बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा ये 1.5 लाख का है, ये लीजिए 1.5 लाख और ये मुझे दे दें। ये आपने बेचा है, बेचना है, दुकानदार को दिखाया, उसने कहा इतने का है, आप पैसे लें और ये दे दें उसको। अच्छा, अब आप बनाना चाह रहे हैं कोई और, अब उसमें और पैसे डालें, पैसे देकर वो बना लें, डिजाइन पसंद करें और उनको क्या ये तैयार कर दें, जैसे तैयार हो जाएगा मैं आकर पेमेंट दे दूंगा आपको, उठा लूंगा। ठीक है, सही है, होना भी चाहिए जी। यदम भी यदिन। टाइम हो गया क्या? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। जी क्या सवाल है आपका, बताएं जी। कर्ज तो कारोबार नहीं है ना, कारोबार तो नहीं है ना। नहीं वो तो नहीं, वो क्या ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उस्ताद मेरा ये सवाल है कि अगर सोने की मिकदार मालूम हो तो उसका तयन कर सकते हैं, उसको चेंजिंग कर सकते हैं। मिकदार मालूम हो तो उसमें उधार लिया जा सकता है सोने में? बिल्कुल, अगर मिकदार मालूम हो तो तबादला कर सकते हैं, और वो भी फौरन, हाथों हाथ। जितना सोना दे रहे हैं उतना ही लें, हाथों हाथ। अगर मिकदार मालूम है, तबादला हो रहा है, लेकिन एक दे रहा है दूसरा बाद में देगा, तो ये सूद है। और अगर मैं सोने की मिकदार मालूम हो तो उस पर उधार हो सकता है? नहीं, सोने पर उधार नहीं हो उसी सकता, वक्त? इस पर उधार नहीं हो सकता। ठीक है, जज़ाकल्लाह उस्ताद।